السلام علیکم شاہینہ. وعلیکم السلام. میں آج یہاں پہ ہوں گریٹ فالز میں ورجینیا میں شاہد انور کے ساتھ. اور آج جو یہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے غریبوں اور شاہینوں کے درمیان. آج ہم لوگ جو ہیں اس شاہد انور جس کو میں اقبال کا شاہین سمجھتا ہوں ان کی لائف سٹوری سنیں گے. اور میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہوں. تو آج فیصلہ ہوگا کہ غریب جیتتے ہیں یا پھر اقبال کے شاہین جیتتے ہیں. تو جناب آپ لوگوں سے جو عرض میں نے کرنا تھی, ہم سب لوگ کسی کی کپڑے, آواز, لہجہ, زبان, اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. کسی ایک شخص کو چند سیکنڈز کے لیے, چند منٹس کے لیے اگر ہم نے غصے میں دیکھا تو اس کی پوری زندگی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کی زندگی کا فیصلہ کر لیا کہ یار یہ شخص ایسا ہے, یہ شخص ہمیں غریبوں بولتا ہے, ہمیں گالی دیتا ہے, تو یہ شخص یقیناً کوئی دنیا کا فضول ترین انسان ہوگا. ہمیں ایسے بولتا ہے. ہم لوگ دنیا کی عظیم ترین قوم جو ہے, قارون کے بچے, قارون کے بچے جو ہیں جنہوں نے دہلی کے اوپر پرچم لہرانا تھا, اور جو امریکہ سے گندم کھاتے ہیں, لیکن ہم لوگ امریکہ کو گالی دیتے ہیں. لیکن ہر شخص امریکہ میں آنا چاہتا ہے جہاں پر رول آف لا ہے, اور جو لا آف دا لینڈ ہے وہ سپریم ہے. تو جناب آج کی جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے شاہد انور سے. شاہد انور کی میں نے ابھی آپ کو تصویر دکھائی, جو ایک انتہائی غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں, جن کی جوتی جو ہے نیچے سے چلنے کے بعد گھس جاتی ہے, اور گھسنے کے بعد ان کی جو ماں ہے وہ اس کو چھری سے نیچے کاٹتی ہیں تاکہ ان کا بیٹا اس جوتی کو پہن کے سلپ نہ کر جائے. اور وہ شاہد انور جب امریکہ میں آتا ہے, امریکہ میں آ کے ورجینیا میں سب سے ایکسپینسو جگہ کے اوپر گھر بناتا ہے, اور آ کے ہم پاکستانیوں کو گالیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سارے کا سارا آج مما حل ہوگا. تو جناب آج مناظرے کے لیے شاہ صاحب تیار ہیں؟ جی جی ریڈی ہوں. تو شاہ صاحب جناب تیار ہیں, میں نے تمہید باندھ لی. اچھا شاہ صاحب آپ مجھے اپنی جرنی بتائیے. جناب آپ کہاں پر پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے جی, ویسے میں آپ کو آفیشلی ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ نے شاہد صاحب جناب $3,000, ٹھیک ہے, $3,000 اس یہ جو ہے نا یہ ڈبے شبے اس کے اوپر خرچ ڈالا ہے کہ جی عثمان بھائی آ رہے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے. تو میں نے اس کے لیے سارا اکوپمنٹ انہوں نے ری آرڈر کر دیا, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ بھی پوڈ کاسٹ میں ہی کروں گا. بالکل, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس علاقے میں, میری دعا ہے کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئیں, یہ لوگوں کو ملنے کے لیے جائیں. تو جی شاید جی کیسی زندگی ہے؟ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ مجھے بتا رہے تھے آپ بچپن میں یہ چھوٹا سا گھر, ٹوٹی پیٹیاں, ٹوٹی جوتی, چپل, کہاں سے زندگی سٹارٹ ہوئی؟ زندگی جب آپ نے خود حالات دیکھے, وہ حالات کو دیکھ کے اور تنگی کو دیکھ کے غریبی سے انسپائر ہوا, اور جو ہے 9th میں اسکول کو ڈراپ آؤٹ کیا اور چل پڑا. پہلا جو جاب میں نے کیا تھا کراچی میں ٹیسٹک ڈینر مل میں, 4,000 روپے پہ. شاید سوات, جی سوات میں پیدا ہوا. سوات میں آپ پیدا ہوئے, جی. ٹھیک ہے. مشکل سے آپ نے 9th کیوں چھوڑی؟ یہ نہیں کہ پیسوں کی وجہ سے. ابو سعودی میں کام کرتے تھے اور سال کا فیس جو ہے ایڈوانس میں پے کرتے تھے, لیکن جو لوگ پڑھاتے تھے وہ خود سوزوکی میں لٹک کے آتے تھے. اچھا. سائیکل پہ, قاری صاحب جو ہے وہ سوراب سائیکل پہ آتے تھے, وہ ایک پیڈل پہ شو ایسے آ کے. میں کہا قاری صاحب کا سائیکل ہے, سر سوزوکی میں آ رہا ہے, تو میں کیا کروں گا, ڈراپ آؤٹ کر دیا. یعنی آپ کا کانشیسنیس 9th کے اندر اتنا کلیئر تھا کہ یار یہ جو استاد مجھے پڑھانے آ رہے ہیں یہ ٹوٹی سائیکل پہ آ رہے ہیں, یہ ویگن پہ آ رہے ہیں, تو یہ مجھے کیسے بلینڈر بنائیں گے؟ جی بالکل. آپ نے ڈراپ آؤٹ کر دیا؟ میں نے ڈراپ آؤٹ کر دیا. پھر جو ہے ابو نے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکال دیا کیونکہ ابو سعودی میں ہوتے تھے, اور یہ دھمکی دی کہ اگر جس دن میں آیا میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا. اس نے جو ہے اسکول کو چھوڑ کے, میں مزدوری کر رہا ہوں, اس کے لیے پیسے فی پے کر رہا ہوں, اور یہ جو ہے اس نے ڈراپ آؤٹ کیا. میں بھاگ گیا کراچی.
آپ کی والدہ نے گھر میں دادا دادی بھی ہوں گے؟ نہیں، دادا دادی فوت ہو چکے ہیں. اچھا، ہم نے اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو اماں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ ابا کہہ رہے ہیں پردیس کاٹ رہے ہیں آپ کے لیے، پڑھ لو؟ سمجھایا، لیکن اب امی کو جو میں نے اپنا ویژن بتایا، امی میں نے کہا امی آپ کو ابو نے اچھی لائف دی ہے، نہیں آپ نے ساری زندگی یہاں گزار کے ہمیں بڑا کیا، ابو سعودی میں مزدوری کر رہا ہے، یہ حالات ایسے نہیں بدلیں گے. تو امی نے ویژن سمجھ کے جو ہے مجھے کہا کہ اللہ وہ کرے جس میں تمہارا خیر ہو. میں نے کہا امی ایسا دعا نہ مانگو، ایسا کہو کہ جو تو کرے اللہ اس میں خیر ڈالے. واہ واہ واہ، جو تو کرے اللہ اسی میں خیر ڈالے. What a consciousness in such a age. اچھا، شاید تو آپ نے بستر اٹھایا جی، کچھ کراچی میں جاننے والا تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیسے مطلب سواد سے اٹھے تو بس پکڑ کے کراچی چلا گیا جیسے لوگ چاہتے ہیں. کتنے پیسے تھے پاس؟ میرے پاس یا اس وقت جو ہے امی نے 2-3 ہزار روپے دیے تھے. 2-3 ہزار؟ کوئی کراچی میں نہیں جانتا؟ کوئی کراچی میں نہیں جانتا تھا. کراچی پہنچ گئے؟ کراچی کیسا لگا؟ ایک نیا شہر، ایک نئی دنیا، سواد سے سیدھا کراچی؟ عجیب لگ رہا تھا، گرمی تھی، عجیب لوگ تھے. سو پہلے تو جو ہے دل کر رہا تھا کہ سیم ڈے گھر واپس جاؤ، لیکن پھر جو حالات، تو پھر میں نے کہا اب تو کام کرنا ہے وہاں پہ. تو پٹھانوں سے ملا وہاں پہ، دھکے کھائے. کسی نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے آرٹسٹک ڈینم مل کا، کسی نے کہا اگر وہاں کام کرتے ہو تو اندر تم رہ بھی سکتے ہو. اچھا، کیونکہ جگہ نہیں دی رہنے کے لیے. تو آرٹسٹک ڈینم مل گیا. آپ کو پتہ ہے ایج کم تھی، تو وہاں پہ چائلڈ لیبر 9th میں بندے کی ایج کیا ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے ہائر کر لیا. میں نے جو ہے اپنی دکھ بری داستان سنا دی، تو وہاں پہ رہنے لگا. 1 مہینہ کام کر کے پھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. 1 مہینے کی کتنی تنخواہ ملی؟ 4,000 روپے ملے تھے. 4,000 روپے ملے. کیسا فیل ہوا پہلی طرف؟ بہت برا فیل ہو رہا تھا کہ میں 1 مہینہ کام کیا، صرف 4,000 ملے. ناشکر ہوں نا میں. جی. اچھا، تو آپ تو خیر ناشکرے تو نہیں ہیں آپ. جی. تو آپ کو 4,000 تنخواہ ملی، پھر کیا سوچا؟ پھر سوچا کہ یار اگر میں یہاں پہ کام کروں گا 4 اس سے میری زندگی نہیں بدلے گی. پھر جو ہے میں نے امی سے کہا کہ مجھے ملیشیا جانا ہے. ٹھیک ہے. تو امی نے جو ہے کہا کہ ملیشیا پہ پیسہ لگے گا، کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا جیسے آپ نے جو ہے ادھار لے کے بڑے بھائی کو سعودی بھیجا ویسے مجھے بھیج. ٹھیک ہے. تو امی نے جو ہے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے کے، مجھے یاد ہے میرے ملیشیا کے ٹرپ پہ 1 لاکھ کا خرچ آیا تھا. اچھا. یہ بیک ان 2013 کی بات ہے. اس ٹائم پہ 1 لاکھ بہت پیسے بہت تھے. تو جو ہے شو منی کے لیے بھی پیسہ ادھار. لیکن امی نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم ملیشیا امیگریشن کلیئر کرو وہ شو منی تم نے واپس بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. خدا قسم وہ شو منی میں نے جب واپس بھیجی، میرے پاس 500 رنگٹ رہ گئے تھے ملیشیا میں. آپ نے جا کے واپس بھیج دی؟ جی، میں نے واپس بھیج دی. اور آپ ایک نئی دنیا میں ہو، ایک نئی دنیا، نئے شہر میں ہو، نئے کسی کو نہیں ملک، جانتے. کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا. کسی کو نہیں جانتا. اور ملیشیا کا ویزا کیسے لگوایا؟ یہ اسٹڈی کا ویزا لگوایا تھا ایک ایجنٹ نے. اچھا، اب ایجنٹ بھی خود ہی ڈھونڈا؟ ایجنٹ بھی خود ہی ڈھونڈا. واہ. ہاں جی. یعنی آپ اقبال کی شاہین کی جو پوری کی پوری جی. جو شرائط ہے نا، وہ شاہد اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں جناب شاہد کی سٹوری سننے پہ. تو آپ ملیشیا پہنچ گئے. جی، میں ملیشیا پیسے جو آپ کی ماں نے امانت لیے تھے لوگوں سے، جی، آپ نے وہ امانت جی ریٹرن کی. میں نے. ٹھیک ہے جی. جی. اماں کے کہے بغیر، جی، اماں کے کہے بغیر نہیں، اماں نے کہا کہ پیسے بھیج. نہیں کہے بغیر، کیونکہ گھر سے جب جا رہا تھا تو یہ الفاظ امی نے کہے تھے جیسے ہی پہنچو پیسے سینڈ کرنے، کیونکہ میں نے کیسے زبان دی پہنچو ہے. پیسے سینڈ کرنے. جی. یہاں پر میں ایک چیز بتاتا چلوں، میں نے شاید پاکستان کے اندر میں نے بہت سے لوگ جب مجھ سے کچھ پیسے مانگتے میں دے دیتا ہوں. جی. اور میں کبھی نہیں پوچھتا. اور میری زندگی میں شاید ایک شخص ایسا ہو جس نے مجھے پیسے واپس کرنے کے لیے رابطہ قائم کیا ہو شاید. اچھا. تو اگر کسی سے ہمیں ادھار لے لیں تو پلیز اس کے مانگنے سے پہلے میرے خیال سے واپس نہیں، ساتھ میں 2 پتھر بھی دے دے. 2 پتھر بھی دے دے. جی، 2 پتھر بھی دے دے. تو شاہد جناب ملیشیا پہنچ گئے. اپنے وعدے کے اوپر پاس پیسے نہیں ہے جی. اور لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، سارے پیسے واپس بھیج دیے. 500 رنگٹ میرے پاس تھے. جی. اور آپ اس ٹائم پورے غریب ہیں. جی، پورے غریب. اچھا. 500 رنگٹ. تو وہاں پہ جو ہے کوالالمپور پہنچا. ٹھیک ہے. کسی کو جانتا نہیں، جگہ نہیں. سانس ہوئے کہاں پہ کیا تو دماغ میں آیا نہیں تھا کہ یار سوؤں گا کہاں پہ، رہوں گا کہاں پہ، تو کھاؤں گا کیا؟ جی. تو وہاں پہ جو ہے ایک پاکستانی ملا. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے آیا. راہ جاتے. جی، راہ جاتے ایئرپورٹ پہ. تو میں نے اسے کہا کہ
میں آیا ہوں لیکن میرا یہاں کوئی ہے نہیں. تو اس نے کہا اگر تم مسجد انڈیا جاؤ تو وہاں پہ سارے پٹھان ہیں, اپنے لوگ ہیں, تم جو ہے مسجد انڈیا سے نراش نہیں جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے میں ایئرپورٹ سے نکلا میں جو ہے مسجد انڈیا چلا گیا. تو وہاں پہ جو ہے اپنے بنیر کے لوگ تھے, ان کا کاروبار تھا. خیر انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. ہاں پٹھانوں نے ساتھ نہیں دیا, لیکن جو بنگالی بھائی تھا کاسمک ٹیکسٹائل کا, اس نے جو ہے کام بھی دیا, اور انہوں وہاں پہ اور پٹھان لوگ کام کرتے تھے, ان سے تعارف کرایا مجھے, کہا کہ آج رات تم ان کے ساتھ جاؤ, بیگ بھی تھا ساتھ میں, اور کل سے تم نے کام پہ آنا ہے. ہاں تو 1000 رنگٹ پہ جو ہے مزدور لگا ملیشیا میں. 1000. اچھا شاید یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا جی. چاہوں گا, آپ کسی سے بڑے مان کے ساتھ, آپ کسی کو اپنا سمجھتے ہوئے آپ اس سے جا کے امداد مانگتے ہو, ہیلپ مانگتے ہو, اور وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں آج تک زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں گیا. نہیں, آپ نے کہا نا کہ پٹھانوں نے ہیلپ نہیں کی. نہیں, یہ وہ ہیلپ نہیں, لائک چیز ابھی کاروبار نہیں دیا, وہ تو دنیاوی مسئلے ہیں نا, لیکن اصل امید جو ہے میں ہمیشہ اللہ سے رکھتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, جب میں عمرے کے لیے گیا تو آج بھی میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں. جی. تو امید اللہ سے رکھتے ہیں. جی. ویسے بھی میرے خیال سے رب جو ہے کسی سے پیار کرتا ہے جب, تو اس کی امیدیں توڑتا ہے سب سے پہلے, جو وہ لوگوں سے منسلک کر رکھا ہوتا ہے. اچھا جناب, تو آپ ملیشیا پہنچ گئے, 1000 رنگٹ کے اوپر آپ لگ گئے. 1000 رنگٹ کے اوپر میں لگ گیا. کتنا سا کام کیا وہاں پہ؟ میں نے 2 سال گزارے. 2 سال. اور وہ جو وہاں پر مچھر ہوتا ہے وہ 3-3 سینٹی میٹر کا. میں آپ یقین کریں ملیشیا میں نے 2 سال گزارے. ان 2 سال میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم فوم بائی کر سکیں. نہیں میٹرس. ہاں, سب زمین پہ سوتے تھے. کتنے لوگ ایک کمرے میں سوتے؟ ایک کمرے میں ہم جو ہے 8-9 لوگ سوتے تھے. 8 اور 9 لوگ. جی, دامن سرا دمائی میں. واہ. اور گرمی شدید ہوتی ہے. شدید گرمی, بہت. حبس بھی بڑی شدید ہوتی ہے. جی. ایک سوات کا رہنے والا, انتہائی خوبصورت ٹھنڈی جگہ کا رہنے والا, ملیشیا میں کیسے رہتا؟ یقین کرے وہاں پہ جو ہے وہ ملیشیا میں قسم کا چیونٹی ہے نا, ریڈ, وہ رات کو جو ہے وہ زمین پہ بہت اس کا سٹریس, مچھر, گرمی, کیا کرتے, غریبی تھی. تو اس ٹائم جو غریبی تھی اس نے آپ کو بغیرت تو نہیں بنایا؟ دیکھیں پیدائشی تو میں ویسی بغیرت کوئی بھی کوئی ہر ایک بندہ جو ہے غیرت مند پیدا ہو. تو یہ دنیا جو ہے اب انسان کی چوائسز انسان کو بغیرت بنا دیتی ہے. انسان کی چوائسز انسان کو بغیرت بنا دیتی ہیں. ہم لوگ جناب آگے چلیں گے شاید سے. ابھی جناب آپ کو شاید کچھ چیونٹی تنگ کرتی ہے. جی. وہاں کا مچھر تنگ کرتا ہے. اور شاہد کیا سوچ رہا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جو بھی ہو ہار نہیں ماننی اور جو ہے واپس نہیں جانا, کیونکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے تھے کہ بھاگ جاتے واپس. میں نے جو ہے کبھی بھی ہار نہیں مانی. اسی مچھروں میں دامن سرا دمائی میں 1 سال رہا, پھر کوالالمپور موو ہوا, سٹی 1 میں گندی جگہ, چوہے, لیکن ہار نہیں مانی. 2 سال میں نے کام کیا وہاں پہ. 2 سال کے بعد عقل آئی. عقل آنے کا جو ہے پروسیجر ہے کیا, یا ایسے آ جاتی ہے؟ نہیں, عقل تھپڑ کھانے سے آتی ہے. اچھا, وہ تھپڑ کیا تھا جی؟ وہ تھپڑ پہلے تو انسان نے مارا, باس نے. اچھا, وہ کیسے, وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ باس نے, میں ایک دن کام کر رہا تھا اوپر فلور پہ, ٹھیک ہے, کپڑا لگایا, باس نے فون کیا, میں بیٹھ گیا نا, کام ختم ہو. شاید کیا کرو, میں نے کہا ایسے ہی بیٹھو بھائی. تو کیوں بیٹھے ہو, میں نے کہا کام ختم کر دیا. اس نے کہا جو کپڑا لگایا ہے پھر سے پھینک کے دوبارہ لگا دو. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے جیسے کہا ویسے کر دو. میں نے پھر سے پھینک کے دوبارہ لگا دیا. پھر فون کیا نیچے. کتنا سال دوبارہ لگانے میں کتنے ٹائم لگا؟ تو ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن جو کپڑا ہوتا ہے نا کوڑی بنا کے, اس میں جو ہے 20 کوڑی لگتی تھی, ایسے جیسے اینٹ رکھنا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو 15-20 منٹ بھی نہیں لگتے سارا جو ہے کوڑیوں کا وال بنانے میں. تو میں نے پھر سے پھینک کے دوبارہ لگایا. پھر اس نے فون کیا کہ نیچے آؤ. جب نیچے گیا تو اس نے کہا کچھ کرنے کو نہیں. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جا کے میری گاڑی دو. میں نے کہا میں تو یہاں گاڑی دھونے کے لیے نہیں آیا, میں تو کام کرنے کے لیے آیا. بھائی صاحب نے مجھے تھپڑ لگا دیا. مجھے استادوں نے جتنا مارا اسکول میں, یہاں پہ پین رکھ کے ایسا دبا کے جو مارتے ہیں مرغا بنو, اس سے سیکھ نہیں ملی. لیکن اس کی ایک تھپڑ نے مجھے یہ سیکھ دی کہ بھائی جو بھی ہو اپنا کاروبار کرنا ہے.
ایک تھپڑ نے ایک تھپڑ نے آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا، یعنی جب آپ کو تھپڑ لگا مجھے تھپڑ لگا، تو جو نیورونز ہیں وہ اندر سے ہلے جی اور وہاں سے ایک نئے شاہد انور کی پیدائش ہوئی، جی اور اس شاہد انور نے فیصلہ کیا جی کہ میں نے آج کے بعد نوکری نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ وہ آخری دن تھا نوکری کا، پھر کیا کیا؟ ملیشیا میں گھر بیٹھ گیا، پھر تھائی لینڈ کا ویزا جی ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو رہے جی میں کیا سچویشن تھی اس وقت؟ میں دیکھے ابھی تپڑ کی بات نا، غریبی ہر صبح انسان کو تپڑ مارتی ہے، ہر صبح ہر صبح دوپہر شام کو سوتے وقت غریبی تھپڑ مارتی ہے، گھر سے نکلتے ہو ٹھاک نکلو غریبی ہے، جا کے کھانا چاہیے، پھر باہر جا کے لوگوں کا ہر ایک جگہ، لیکن وہ تھپڑ سے غریب کو سیکھ نہیں ملتی، یقین کرے۔ سو میں نے تھائی لینڈ کا ویزا لگایا، میں بینکاک گیا۔ میں ایک چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جس جگہ پہ آپ سیٹ نہیں ہوتے چینج کرو، تو میں نے سوچا کہ اب ملیشیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں گیا تھائی لینڈ میں دیکھا ہجرت پہ ہجرت، میں تھائی لینڈ گیا، کسی کو نہیں جانتا تھا، وہاں پہ جو ہے ہاسٹل میں رہا، مجھے یاد ہے ایک رشین کے ساتھ جو ہے ٹریولر تھا، اور بھی لوگ جو ہے ہاسٹل میں آپ کو پتہ ہے نا ایک دو بیڈ کے اوپر بیڈ ہوتا ہے، تو وہاں گیا تھائی لینڈ میں ایک ویک گزارا، باہر جا کے لوگوں سے پوچھا کرتے کیا ہے، کچھ لوگ ٹھیلا لگاتے تھے، لیکن موسٹلی پاکستانی لوگ جو ہے ریسٹورنٹ کے سامنے، مساج سینٹر کے سامنے آوازیں لگا کے کہ یہ کرو بوم بوم، میں نے کہا یہ نہیں کرنا، مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ تھائی لینڈ سے گیا میں دبئی کا ویزا تو آن لائن تھا، میں نے کہا جا کے دبئی، تو پاکستانی آوازیں لگا رہے ہوتے تھے؟ جی اچھا ہاں، میں تھائی لینڈ گیا لیکن میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا پاکستانی بلا۔ جی آپ بینکاک اسٹریٹ جاؤ تو آپ میں بینکاک اسٹریٹ گیا تھا 2004 میں گیا تھا، اچھا پاکستانی اب ہے، اب بنگالی ہے، پاکستانی ہے، بہت ہے، اب بہت ہے، ہمارے لوگ وہاں بہت آ چکے ہیں۔ تو میں گیا دبئی گیا، دبئی میں بھائی کا ایک دوست تھا، بس چلاتا تھا، تو مجھے یاد ہے ستوا سم تھنگ ٹائپ جگہ تھی، جب میں وہاں گیا اندر 8-10 بیڈ لگے ایک کمرے میں، اور مجھے سب سے نیچے والا جو ہے کارنر دیا کہ آپ نے وہاں سونا ہے، وہاں جانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے ایسے مچھلی کی طرح تڑپ کے اندر تو جی، اور کوکنگ بھی وہیں پر، جی کوکنگ بھی اس کمرے کے اندر، اور سب کچھ جو ہے کیسی جانور جیسی زندگی نہیں وہاں، یقین کرے، اور جو ہے باہر جا کے 200-300 ایسے چپل پڑے بنگالی، سب کچھ جو ہے ایک کمرہ ہے نا، دبئی میں بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو دبئی میں یہ اے اسٹیشن کے پاس جو ہے وہاں پہ جگہ تھی، تو دبئی میں باہر جگہ جا کے لوگوں سے کام مانگا بہت، ایک جگہ پہ ایک پاکستانی نے ہائر کیا، کیفیٹیریا تھی، اس نے کہا میں ویزا بھی دوں گا اور جو ہے 3000 درہم دوں گا، لیکن ساتھ میں جو ہے تم وہ موٹو چلا کے لوگوں کو کھانا بھی دو گے۔ تو آیا، لڑکوں کو کہا کہ یار ایک کام ملا ہے 3000 درہم کا، لیکن یہ وہ لڑکے خوش ہے 3000 درہم ان کے لیے بڑا، 3000 درہم، اور شاید دم سیٹسفائی۔ ہاں میں نے کہا یار نہیں چاہیے میرے کو یہ کام۔ اچھا جی، گھر فون کیا تو ابو نے کہا یہ بغیرت کہیں کام نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے، یہ ایسی ملک پہ گھومتا رہے گا، ملیشیا، تھائی لینڈ، دبئی، اب کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں اب آؤں گا آپ کے پاس سعودی، آپ جو ہے میرا سعودی کا ویزا کرا دو۔ اچھا پاپا نے بغیرت بولا، کیسا فیل ہوا؟ اچھا فیل ہوا، جب آپ کا ابو آپ کو بغیرت بولے نا تو یہ انسان جاگ جاتا ہے۔ اچھا ہمارے ایک تھپڑ نے، جی ایک تھپڑ نے جگایا جی، اور بغیرت نے، اور دوسرا جب کسی نے، تو ہمارے لوگوں کو جگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ سوئے ہوئے نا، سو دماغ کو جو ہے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو ابو نہیں مان رہے تھے، ابو نے کہا کہ یہ سعودی نہیں آ سکتا، اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے امی، ماں کا پیار، ماں جب سائڈ پہ ہو، دنیا اگر آپ کے خلاف ہو کم ہو جاتا ہے۔ امی نے کہا تو ٹینشن مت لے، ویزا تمہارا ہو جائے، ویزا ہو گیا، آپ کے ابو کا ابو بھی مانے ویزا سعودی کا ہو گیا۔ ابو ایئرپورٹ بھی لینے آئے، واہ واہ، ہاں، لیکن ٹیکسی میں آئے تھے، ماتھا چوما نہیں چوما، بہت غصہ تھے میرے ابو، بہت غصہ، مطلب ان کا مزاج جو ہے بہت سخت ہے۔ ابو ٹیکسی میں آئے تھے، لے کے گئے کمرے میں، ابو کا کمرہ دیکھا، کتابیں پڑھی ہے، اور جو ہے دوست سب کچھ،
ابو اسکول میں چوکیدار کا کام کرتے تھے. اچھا. الغزالی اسکول میں سعودی میں. تو پوچھا آئے ہو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کام کروں گا اور کیا کروں گا. ٹھیک ہے. تو پہلے ہی دن میں باہر نکلا. میں ایسے انسان ہوں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بس کام کرنا ہے مجھے. تو میں باہر جگہوں پہ گیا، کسی نے کام نہیں دیا. آخر میں مجھے المدینہ ہائپر مارکیٹ میں جاب ملی. ٹھیک ہے. یہ ایک انڈین بائی کا جو ہے ہائپر مارکیٹ ہے ایگزٹ 21 پہ. مجھے ابھی آپ سوچو کہ آپ کو ایگزٹ کیسے یاد، کیونکہ میرا دماغ کیسے یا سب کچھ فیلڈ ہے، کیونکہ وہ جو سختیوں سے میں گزرا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے. وہاں پہ 2500 ریال پہ جو ہے میں فلور میں ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں آپریشن مینیجر لگا کہ میں نے جو ہے سامان کو دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے. اور ابھی آپ آپریشنل مینیجر لگے ہو، ڈگری کوئی نہیں آپ؟ ڈگری کوئی نہیں ہے. اور اس نے مانگی بھی نہیں؟ اس نے مانگی بھی نہیں. ٹھیک ہے. جی. لیکن مجھے ریٹیل کا، ملیشیا میں بھی میں نے ریٹیل کا کام کیا تھا، تو یہ ہے کہ سی میں کاپی پیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. جی. تو انہوں نے 2500 ریال پہ رکھ لیا. 6 مہینے کام کیا ان کے ساتھ. 6 ماہ. ٹھیک ہے. 6 ماہ. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا تھا، اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن ہر دن یہ بہانے ڈھونڈتا تھا کہ یہ مجھے کام سے نکال دے. اچھا. ہاں. میں وہ 2500 ریال میں بھی خوش نہیں تھا. ایک دن جو ہے کام چھوڑ. اور آپ کے ابا تو بہت خوش ہوں گے. یا وہ ابو نے کہا 2500 سیلری لگی ہے. میں تو سعودی میں 40 سال ہوئے، ابھی جو ہے میں 2200 پہ پہنچا ہوں، تم آگے 2500. ان کے لیے بڑی بات تھی، لیکن میرے دل کے اندر جو ہے اللہ جانتا ہے میں خوش نہیں تھا. گھر آیا، ابو سے کہا کہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے. اوئے ہوئے، کتنی گالی پڑی اس دن؟ تو اس نے کہا کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا مجھے 2500 میں جو ہے اپنی زندگی خسارے میں دکھ رہی ہے. تو اس نے کہا ابھی اپنے کپڑے لو، نکلو میرے کمرے سے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. گالی بھی دی کہ حالی بس کمرے سے نکالا؟ مارا بھی ہے ابو نے. اوئے ہوئے. تو میں نکل گیا. میں نے بھائی کو فون کیا، ہمارا بڑا بھائی. میں نے کہا ابو نے جو ہے کمرے سے نکال دیا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا آجا. اس نے کہا آجا. آجا غریبو جی. آجا. میں شمیسی گیا. اچھا. وہ بھائی سعودی کا؟ جی. وہ بھی شمیسی میں. جب گیا، مٹی کے گھر میں بھائی رہتا ہے، اندر 15-20 لوگ رہتے ہیں. اور بھائی نے جو ہے بستر بنائے گا، یہاں پہ سو گئے. ٹھیک ہے. 1 مہینہ جو ہے بھائی کے ساتھ گزارا. بھائی نے جو ہے خرچہ پے کیا، سب کچھ پے کیا. بھائی نے کہا اب کیا کرو گے؟ سعودی میں کام چھوڑنا جو ہے مشکل ہے، آسان ہے، لیکن کام کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا جو بھی ہو، اب زندگی میں کبھی بھی مزدوری نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا جو بھی کروں گا اپنا کروں گا، پانی بیچوں گا اسٹریٹ پہ، لیکن اپنا بیچوں گا. تو وہاں پہ جو ہے میں نے علی بابا سامنے آیا. واہ، علی بابا. علی بابا. میں ایسے ہی بیٹھا ہوں. یہ لوگ سعودی میں لوگ فیس بک پہ ایسے، لیکن میں اس دن جو ہے انٹرنیٹ، بھائی نے کہا کہ یہ فون بھی لو، انٹرنیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو علی بابا سامنے ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ سامان ہے، سب کچھ ہے. تو میں نے کیا کہ اس وقت پیسے بھی نہیں تھے. تو کیا کہ آئیڈیا آیا کہ میں نے کہا یہ چیز یہاں پہ بک رہا ہے علی بابا پہ. تو پھر میں نے لوکل سپلائر کو سرچ کیا، تو لوکل سپلائر شوز کا ملا. اور پرائس ڈیفرنس دیکھا؟ ہاں. میں نے کہا یار پرائس اتنا ہے علی بابا پہ، یہ اتنا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا جانے کی ضرورت بھی نہیں، وہاں سے شپ کر دیتے. تو میں اس کمپنی کے پاس گیا شوز. میں نے کہا مجھے کچھ سیمپلز چاہیے، آپ مجھے سیمپل دو، میں سیل کروں گا اور آپ کو سیل لوں گا. پہلے تو اسے میں چھوڑ لگا. کہا کیا کروں سیمپل؟ میں نے کہا پورا جو ہے شوز مت دو، آپ مجھے لیفٹ شوز دو، تو میں جا کے اگر مجھے آرڈر ملے میں آپ کو جو ہے آرڈر دوں گا، میں سیل کروں گا، ایسے کمیشن کام کروں گا. تو 1 مہینہ میں نے پورا بیگ بھر کے لولو، نیستو، ہر ایک ہائپر مارکیٹ پہ گیا. کسی نے میرا سامان بائی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں. ہر دن جو ہے بائی کے تانے. جو دیرے میں لوگ رہتے تھے وہ یہ کیا چمیار کو ہم کیا کہتے ہیں، جو شوز جو ہے چمیار بولتے ہیں، رائٹ؟ موچی. مجھے موچی خان بلاتے تھے پھر لوگ کہ یہ موچی خان ہے. واہ واہ، موچی خان. موچی خان بھائی، یہ موچی خان ہے. اور یہ جو ہے کیسا فیل ہوا یہ تھپڑ موچی خان؟ یہ بھی یہاں لگا. زمانے میں جو کہا ہے وہ یہاں لگا ہے. یہاں بھی کچھ نہیں لیتا، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا. یہ سینسٹیو ہے، اگر یہاں لگ جائے تو پھر انسان یہاں نہیں، یہاں پہ لگا. آخر میں مجھے لگا کہ یار جس ہائپر مارکیٹ میں نے کام کیا کیوں نہ میں ان کے پاس جاؤں. میں گیا، میں نے انہیں سیمپل دکھائے. وہاں پہ میں نے کام کیا تھا، لوگوں کو جانتا تھا. سب سے پہلے بشیر بھائی جو ہے پرچیزنگ مینیجر تھے. اس نے کہا کہ 1000 شوز کا جو ہے آرڈر دے دیتا ہوں. 1000 شوز کا. اور یہ آپ نے علی بابا سمجھایا بچہ؟
علی بابا سے نہیں, پہلے لوکل بائک. پہلے لوکل بائک, پہلے لوکل بائک ابھی مارکیٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پہلے لوکل بائک ہے. میں نے کہا انسٹیڈ کہ میں وہاں سے منگاؤں, یہاں کا لوکل جو ہے لیس لائبلٹی اٹھا. ویری ویری انٹیلیجنس یار. یہ جو میں یہاں پر روک کے نا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ امیزون کے بزنس کے اندر, ای بے کے بزنس کے اندر, یا میرے سے انسپائرڈ ہو کے ای کامرس کے بزنس کے اندر آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی بڑی قیمتی جو کمائی ہے, سیونگز ہے, ان کو تباہ کر ڈالتے ہیں. میں واللہ قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ آپ کو ای کامرس کا بزنس کرنے کے لیے نا پیسہ بالکل نہیں چاہیے. نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. اور شاہد جو ہے اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ اس نے ایگزیکٹلی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت پہ عمل کیا. کیا مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ, مجھے مال بنانا آتا ہے, وہیں سے ہول سیل سے لیا. عجیب نہیں لگا, ایک اتنا بڑا اسٹور ہے, اتنا بڑا سٹور ہے, وہ بھی تو خرید سکتے تھے. انہوں نے آپ کو کیوں آرڈر دیا؟ شاید وہ اپروچ ہوئی تھی نا, میں نے اپروچ کیا. پہلے انسان کو چیز اپرچونٹی ہر ایک انسان کو ملتی ہے جو انسان پہلے اپروچ کرے. وہ تو بڑی کمپنیاں ہیں, وہ تو چھوٹے چھوٹے مارکیٹ پہ نہیں جائیں گی نا. تو مجھے لگا اگر میں اس انسان کے پاس جاؤں کہ مجھے 1000 کا آرڈر ملا ہے, کمیشن کیوں نہ یہ 1000 میں اپنے پیسوں سے بائی کروں, ان کو سیل کروں اور سارا پروفٹ خود رکھوں. جی میں گھر گیا, بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے 7000 ریال چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں چاہیے 7000؟ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں. میں نے کہا مجھے شوز بائی کرنے ہیں, میں 1 ویک میں لوٹا دوں گا. 1 ویک کا کہا میں نے کہا 1 ویک دو. بھائی نے نہیں دی. ساتھ میں جو لوگ رہتے تھے ان سے مانگا تو ایک بندے نے 1000. کیا کرے جب اپنا ہی ایسا ہو تو شاید, لیکن میں اتنا دور تک نہیں سوچتا کہ یہ. جی ہاں, میں بڑا بھائی تھا تو ہر ایک نے 1000 ریال دیے. کتنا آپ نے ان سے مانگا ہوگا؟ کتنا 7000 ریال. کتنا کنونس کیا تھا کہ یار کیسے کنونس؟ تو وہی کتنے دن لگے کنونس کرنے میں؟ 1-2 دن تو جو ہے لگا تھا. اور اس میں کیسے دل میں کیا گزر رہی تھی؟ افسوس ہو رہا تھا نا کہ اتنا جو ہے میں نہیں کر سکتا کہ 7000 ریال, اور جو اندر سے جو میں جل رہا تھا. اور آپ کو مطلب یہ یقین, کسی کو آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا نہیں کہ یہ 7000 ریال لے کے واپس کر دے گا. 1 ویک میں مانگ رہا ہے, 1 ویک میں واپس دے گا. تو جو ہے قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے. قاری صاحب نے جو ہے 1000 ریال دیا, اور بھی دوست تھے, سب نے جو ہے پیسہ دے کے 7000 ریال کا انتظام ہوا. تو میں نے 7 ریال کا ایک پیر بائی کیا اور 1000 شوز مجھے ملے. میں نے المدینہ پہ جو ہے وہ پیر 22 ریال کا ایچ پیر سیل کیا. میں نے ان سے کہا 22 ریال کا جو ہے میں آپ پہ سیل کروں گا. میں نے وہاں کے 7 ریال کا. جب پہلا آرڈر ملا تو پھر میں نے ان سے جو ہے کہا کہ مجھے پھر جگہ دو. جب وہ آرڈر پیسے میرے ہاتھ آئے, نیکسٹ آرڈر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سامان نہیں بیچوں گا, آپ مجھے جگہ دو, میں آپ کو کمیشن دوں گا. تو انہوں نے مجھے جگہ دی. اس پہ کچھ مشکل لگا ان سے پوچھتے ہوئے کہ یار میں ان سے پوچھوں گا تو اپنی دکان میں مجھے کیوں سامان بیچنے دیں گے, مجھے کیوں ٹھیلا لگانے دیں گے؟ کوئی دماغ میں خیال نہیں. ہائپر مارکیٹ مجھے آلریڈی پتہ ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا کہ جو بھی وینڈر آتا ہے وہ آپ کو جگہ دے کے آپ کا اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایز اے وینڈر میرے لیے اکاؤنٹ اوپن کیا, ٹھیک ہے, مجھے جگہ دی. تو میں نے جو کمائے ہوئے پیسے سے جا کے میں نے پھر سے 2000 پیئرز بائی کیے, رسک لیا, وہاں پہ رکھ دیا. پہلے دن سیل نہیں آیا, دوسرے دن سیل نہیں آیا. کیسا فیل ہوا تھا؟ تو سٹریس میں پڑ گیا کہ جو کمایا ہوا پیسہ تو میں نے لگا دیا, وہ تو فلور پہ پڑا. اس نے مینیجر نے فون کیا کہ سامان ختم ہو گئے اور سامان لاؤ. مجھے مذاق لگا. میں نے کہا جمعہ کا دن ہے, جمعے کے دن مذاق نہ کرو. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا, سارا سامان بک گئے کہ دن میں. تو جب میں گیا سامان نہیں تھا, سچ میں سامان نہیں تھا. تو پھر جو ہے میں نے کہا کہ میں نے پرچیزنگ مینیجر سے کہا کہ بھائی صاحب اور پیسے نہیں خریدنے کی, جو اکاؤنٹ ہے وہ کلیئر کر کے تاکہ مجھے کہ سامان بائی کروں. اس نے کہا جاؤ آپ کو جو ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے میں چیک مل جائے گا. میں نے کہا چیک دو گے لیکن وہ کفیل, میں نے کہا کیش دو. ٹھیک ہے, غریبوں کو کیش چاہیے, ہمیشہ کیش چاہیے, کیش نہیں ہے. تو شبیر بھائی نے جو ہے فائنینس سے بات کر کے کہ کوئی نہیں, یہ جو ہے اپنے ساتھ کام کیا ہے, کیونکہ میں نے جہاں پر بھی کام کیا ایمانداری, اور میں نے بھائیوں جیسا سلوک کیا. تو میرے ساتھ بھی بھائیوں جیسا سلوک ہوا. مجھے پیسے دیے, میں نے شروع کیا. 7000 ریال سے جو جرنی شروع ہوا, 80000 ریال ہر منتھ میں کماتا تھا. 80000 ریال.
اور آپ کے ابا کی کیا سچویشن تھی؟ ابھی سنے آپ، لولو میں نے لوکیشن اوپن کیا، نیستو والوں نے جگہ دیا، اور میں نے بتا میں بھی جگہ اوپن کیا. واہ 4 لوکیشن تھے. واہ. تو ابو کے پاس گیا، بیٹھے تھے، تو ابو نے کہا سنا ہے لوگ کہتے تم موچی بنے. میں نے کہا جی. کتنا کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے کہا ابو اچھا جا رہا ہے. کتنا کماتے؟ میں نے کہا ابو جی 80,000 ریال تو مہینے کا کماتا. ایسے ہنس پڑے، جھوٹ لگا ابو. اچھا. کہا جھوٹ بیٹا تھوڑا کم بولا کر. ہائے ہائے، ایک اور تھپڑ لگا. ہاں، تو جب اپنے یقین نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کے لیے 80,000 ریال مہینے کا زندگی کی کمائی نہیں ہوگی. ساری زندگی. اس نے کہا کہ میری پوری زندگی میں 80,000 ریال ایک ساتھ نہیں دے گے، تم کہہ رہے کہ میں نے ایک مہینے میں بنائے ہیں. میرے بڑے بھائی کو پتا تھا، وہ بھی ساتھ میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ابو لڑکے نے کام کیا ہے. میں نے پیسے دکھائے، ابو حیران ہوئے. ماتھا چوما کے نہیں نہیں چوما. نہیں چنا. میں نے ابو سے کہا کہ ابو اب وقت آ گیا کہ اب پاکستان واپس جاؤ. مجھے گھر سے نکالا، لیکن پھر بھی باپ تھا. میں نے جو ہے اپنے گھر جو ہے ابو، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد میں تمہارا کام ختم ہو جانے کا. نہیں ہوگا، آپ چلے جاؤ. ابو نہیں تھے، کہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا. تو میں نے کیا کہ کام تو چل رہا تھا. میں نے کہا کہ یار اگر یہ کام، اگر میں سعودی میں رہوں، کیوں نہ میں اس کو الگ لیول پہ لے کے جاؤں. میں نے جو ہے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا. واہ. B1. میں نے کہا کہ میں نے امریکہ سے شوز بائی کرنے ہیں. تو ویزا ملا. شاید انور امریکہ پہنچ گئے. جی میں نے اس وقت جو ہے $160 پے کی B1 کا. میں آیا امریکہ. لیکن امریکہ آنے سے پہلے میں نے ابو کو پھر سے کہا جب مجھے ویزا ملا، میں نے پاسپورٹ ابو کو جا کے دیکھو مجھے امریکہ کا ویزا ملا ہے، اور جو اب آپ پاکستان جاؤ. اب آپ کو یقین آئے کہ اگر میرا کام نہ بھی چلے، میں امریکہ میں مزدوری کر کے آپ کو جو ہے جو تنخواہ تمہیں آپ کو جو ہے یہ اسکول والے دیتے وہ تنخواہ میں آپ کو دوں گا. 2015 میں ابو کینسل گئے، آج تک وہی تنخواہ میں ابو کو سینڈ کرتا ہوں. واہ جی. تنخواہ بڑھائی نہیں سال بعد؟ نہیں بڑھاتا میں. اچھا 40 سال میں ابو نے نہیں بڑھا، میں کیوں بڑھاؤں؟ میں وہی تنخواہ دیتا ہوں. لیکن ابو کا گزارا گھر بنایا ابو کے لیے. سو یہ ہے کہ ابو جو ہے سکون سے رہے. ابو رپورٹ دیتے ہیں روز کی کام فنش کرنے کی، ماں کی خدمت کرنے کی، کیا آپ کی اماں کی میں نے اتنی خدمت کی؟ ابو جو ہے نہیں، ابو یقین کرے ابو اور جوان ہو گئے. اوہ ماشاءاللہ. ہاں سعودی میں کام ابو کرتے تھے نا تو بڑے خراب ہو گئے تھے. ابو جو ہے اب آرام سے اپنے گھر پہ ہے، سکون سے ہر ایک تاریخ کو پیسہ جاتا ہے، گھر بنایا ہے، گھر میں ہیٹر اے سی سب کچھ لگا ہے، تو اب سکون سے. لیکن یقین کرے اگر یہ سٹیپ میں نہیں لیتا، اکثر دیکھیں اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اور قربانی کے وقت جب بلیک شیپ آیا تو وہ بلیک شیپ میں بنا اپنی فیملی کے لیے. تو ہر ایک فیملی میں ایک بلیک شیپ ہے جس سے قربانی دیتے ہو، جو یہ چین کاٹنے والا ہے. تو اب میں اپنی فیملی میں وہی چین میں نے غریبی کا توڑ دیا. ابو بھی جو ہے سکون سے رہے. اور امریکہ آیا، امریکہ میں کوئی بھی نہیں، لینڈ ہوا کوئی لینے کے لیے نہیں. نیو یارک ایئرپورٹ پہ آیا. امیگریشن پہ آ کے جی میں نے انگریزی جو ہے آوارہ پن فلم سے سیکھی ہے، وہ سب ٹائٹل میں لکھ کے. میں نے اسکول میں انگریزی نہیں سیکھی، میں ہمیشہ آوارہ پن موویز کو جو ہے انڈیا کی موویز کی سب ٹائٹل آن کر کے میں لکھتا تھا اور رٹا مارتا تھا. تو وہاں سے جو ہے انگریزی ٹوٹی پوٹی سیکھی تھی. نیو یارک امیگریشن آیا، بھائی نے کہا کہ میرا ایک ٹیکسی ڈرائیور دوست ہے، وہ تمہیں لینے آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو امیگریشن پہ آیا. سعودی میں میرا کام بھی تھا، تو انہوں نے کہا کیوں آئے؟ میں نے کہا ایسے شوز لینے آئے. میں نے اپنا جو ہے سیلز رپورٹ دکھایا، پی او میں نے یہاں پہ. اچھا وہ آپ کو لے گئے وہ سیپریٹلی؟ جی مجھے وہ پولیس اسٹیشن پہ لے کے گئے تھے. ڈیٹین کر لیا؟ جی ڈیٹین کو پاسپورٹ ایک چیز میں ڈال کے بند کر دیا. میں گیا میں گیا تو سیپریٹ روم پہ لے کے گئے. کیسی فیلنگ تھی اس ٹائم؟ دل تیز سے دھڑک رہا تھا؟ نہیں میں بہت کام تھا، کیونکہ میں ٹرکی سے آیا تھا نا. میں سعودی سے میں ٹرکی گیا تھا اپنے سرجری کے لیے. تو وہ سرجیکل ٹائم جب ختم ہوا پھر میں امریکہ آیا، کیونکہ میں نے پیسہ بنا لیا تھا تو یہاں آیا. تو انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ایسے شوز لے کے سعودی اپنے کاروبار کو شوز سیٹ کرنے ہیں. تو 2-3 سوال پوچھے، مجھے کہا ویلکم ٹو امریکہ، مجھے جانے دیا. تو اب جب باہر گیا، باہر وہ ٹیکسی والا نہیں تھا. میں نے اسے فون کیا، بھائی کہا تو اس نے کہا سواری ملی ہے، وہ ڈراپ کر کے تمہارے پاس آتا ہو. حقیقت میں ہی ہوا. میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا یار 1 گھنٹہ ہو گیا، تمہارا دوست اور میرے سے سواری لے کے مجھے چھوڑ کے چل رہا ہے.
میرے بھائی کا کوئی بات نہیں ایک دفعہ اور دل ٹوٹا. اور دل ٹوٹا. تو بھائی بندہ مجھے بروکلن لے کے گیا. اچھا. اوئے اوئے. جب وہ بیسمنٹ کے اندر میں گیا تو میرا دل پھر سے ٹوٹ گیا. اتنی گندی بیسمنٹ. اتنی گندی بیسمنٹ. وہاں پہ جو ہے وہ اسمیل, وہ جہاں پہ سورج نہیں, اور وہ بند بیسمنٹ. اب اگر میرے بیسمنٹ میں جم ہے, سب کچھ ہے, تو میرا بیسمنٹ ایسا نہیں لگتا کہ وہ بیسمنٹ ہے. لیکن وہ بیسمنٹ جو ہے ایسی قبر کے اندر میں گیا. وہاں بابا جی تھے, کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے لوگ. تو سب سے بات ہوئی. سب سے پہلے رات کو یہ مشورہ ملا کہ جی اسائلم فائل کر دو, کہو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو میں نے بابا جی سے کہا, بابا جی میری جان اتنی سستی نہیں کہ ہر کسی سے خطرہ ہو, یہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا. میں نے کہا جھوٹ بیس پہ میں نے نہیں کرنا. کسی نے کہا کہ یار تم جو ہے جا کے وہ نیو یارک جائرو میں کام کرو, $10 ملیں گے. میں نے کہا جائرو میں کام کرنا ہے. میں جائرو میں کام کرنے نہیں آیا, کیونکہ وہ جو وعدہ میں نے سعودی میں اپنے بھائی سے کیا تھا وہ میں بولا. ابھی مجھے لت لگی تھی نا, میں شوز سیل کر کے مجھے لت لگی تھی. میں چلا گیا نیو جرسی. کیمڈن میں ایک بائی کا فرائڈ چکن اسٹور تھا. میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پہ کام سیکھنے آیا ہوں لیکن کام کرنے نہیں آیا. مجھے آپ سے فرائڈ چکن سیکھنا ہے کہ آپ اس چکن کو فرائی کیسے کرتے ہیں. ٹھیک. تو آپ نے بالکل آنیسٹی سے بتایا, جی, پوچھا کہ مجھے یہ کام سیکھنا ہے. مجھے یہ کام سیکھنا ہے. مجھے شوق نہیں کہ آپ مجھے $10 دو, لیکن اس نے کہا پھر بھی میں آپ کو دوں گا, لیکن میں نے کہا میرے کام سیکھنا ہے. آپ مجھے فرنٹ پہ بھی کام کرنے دو, بیک میں بھی مجھے میرینیشن سب کچھ سیکھنا ہے. میں نے ان کے ساتھ جو ہے آئی بلیو 5-6 مہینے کام کیا. اس درمیان جو ہے میں پکڑا گیا, امیگریشن نے مجھے پکڑ لیا. ٹرمپ جب آیا نا, اچھا, ٹرمپ جب آیا تو مجھے امیگریشن کے چھاپے میں پکڑا گیا. کتنے ماہ ہو چکے تھے تب تک؟ 6 مہینے میں نے ڈیٹینشن کے اندر گزارے. اچھا جی, ڈیٹینشن انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا؟ جی اریسٹ, آئس نے مجھے اریسٹ کر لیا. اچھا, اس کام کے دوران وہاں پہ چھاپا پڑا تھا اس چکن اسٹور پہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیا کرے. میں نے کہا یا تو میں سیکھنے آیا ہوں, لائک میں نے امیگریشن والوں کو بھی یہ کہا, لیکن مجھے لے گئے, مجھے ڈیٹین کر لیا گیا. اب مجھے کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے پاکستان واپس بھیجیں گے. میں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں آیا پاکستان واپس. تو پھر جو ہے میں نے وکیل ہائر کیا. سعودی کا کام جو ہے چل رہا تھا, وہاں سے جو پیسہ آتا وکیلوں پہ جا رہا تھا. اچھا, سعودی کا کام علی بابا سے میں کنٹینیوسلی جو ہے شوز بائی کر کے وہاں پہ جا رہا تھا. 6 مہینے پھر وہ سعودی کا کام تھوڑا رک گیا, لیکن میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نقصان ہو جائے انسان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. نو, مجھے زندگی میں بڑے نقصان ہوئے ہیں. میں نے ٹرمپ کے DWSE اسٹاک میں ایک رات میں 3,50,000 کا نقصان کیا. میں بچے کی طرح سو گیا. مجھے یہ نہیں ہے, میں اگر زیرو پہ بھی اٹھ جاؤں, میں 3,50,000 کا میں نے ایک ڈالرز کا نقصان کیا. ڈالرز. اچھا, ٹرمپ کے اسٹاک میں DWSE, اگر کسی کو ثبوت چاہیے میرے پاس ہے کہ یہ میں نے نقصان کیا. میں سو گیا آرام سے. تو میں نے 6 مہینے ڈیٹینشن میں گزارے, اور ڈیٹینشن سے نکلنے کے پروسیس پہ $40,000-50,000 کا خرچہ آیا. ٹھیک ہے. وکیل. جب میں ڈیٹینشن سے نکلا میرے پاس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں تھے امریکہ میں. سارا پیسہ, سارا کچھ گیا. وہاں پہ ایک پاکستانی بھائی تھا اندر, وہ ہر رات کو میرا دل خفا کرتا تھا, ڈپورٹیشن پہ سائن کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. میں نے کہا بیٹا میں نہیں جائے گا. میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نہیں جاؤں گا. تو مجھے جج نے جو ہے کہا کہ بانڈ پہ نکل جاؤ اور اپنا سٹیٹس جو ہے چینج کر دو. لوگوں نے کہا اسائلم کر دو, لیکن میرے پاس کہانی تھی نہیں. تو جو ہے میں پھر سے نکلا, اوبر چلانا شروع کر دیا. واہ, شاہد انور جو ہے اب اوبر چلا رہا ہے. اب اوبر چلا. اچھا, یہ 3.5 لاکھ کا نقصان یہ بعد میں ہوا تھا. یہ بعد میں ہوا. ٹھیک ہے. ابھی آپ ڈیٹینشن سینٹر, یہ DWSE ٹرمپ کا بھی لاسٹ ایئر ہوا تھا. لاسٹ ایئر ہوا آپ کا, ٹرمپ کے ساتھ آپ بھی اڑ گئے. ہاں جی, میں بھی اڑ گیا. ٹرمپ توڑا ہی اڑا, آپ کے ساتھ میں بھی اڑ گیا. ٹھیک ہے جی. تو آپ ڈیٹینشن سینٹر سے باہر نکلے ہو, کچھ نہیں ہے, ٹیکسی کہاں سے مل گئی؟ تو فون کے پیسے بھی نہیں تھے. اچھا. تو جس جگہ پہ کام کرتا تھا وہاں پہ جو کو ورکرز تھے ان کا نمبر تھا فون میں سیو تھا. فون بھی ڈیڈ ہو گیا تھا کیونکہ وہ بل پے نہیں کیا تھا. اب 2 آپشن تھے, اگر ایک بغیرت انسان ہوتا تو ندی میں جا کے کود جاتا. بغیرت ہوتے تو اگر بغیرت ہوتے کہ ابھی تو میں نکلا, میرے پاس کچھ بھی نہیں, سب کچھ گیا, ندی میں جا کے کود جاتا. اللہ سے شکوہ کیا؟ میں نہیں. اللہ سے شکوہ کیا؟ نہیں, کچھ نہیں. کسی دوست سے شکوہ کیا؟ نہیں, کسی سے مر گیا ہوں, مجھے اتنا ہوا, مجھے امریکہ نے پکڑ لیا, رونا رو کے ہیں, جس طرح ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. نہیں, میرا ڈیٹینشن میں میرا بیڈ ڈیلٹا 20 تھا. میں ہر دن
اس انتظار میں تھا کہ کب آواز آئے گی کہ ڈیلٹا 20 تم پیک اپ کرو. واو. ہر دن 6 مہینے میں پاگل ہو گیا تھا اندر. لیکن وہ اندر جم جاتا تھا, نماز پڑھ کے جو ہے سب کچھ کر کے. مجھے یاد ہے یہ 2017 کی بات ہے, کیونکہ میں نے 6 مہینے باہر گزارے تھے, باقی 6 مہینے میں نے اندر نکلا. کو ورکر کو جو ہے وہ ڈیٹینشن آفیسر کے نمبر سے فون کیا, وہ آیا مجھے لینے. میں جو ہے میں نے کہا کل سے پھر سے زندگی اسٹارٹ کر, انشاءاللہ فرام زیرو پھر سے شروع کیا. میں نے جو ہے اوبر چلانا شروع کر دیا. بعد میں اوبر چلایا, 16 گھنٹے اوبر چلاتا تھا, لیکن کچھ نہیں بنا اوبر سے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں بنا. بن سکتا ہے, بن سکتا نہیں, کچھ بھی نہیں بنا. میں نے آئی تھنک 1 لاکھ مائل گاڑی چلائی تھی, کچھ بھی نہیں بنایا. 16 گھنٹے میں ڈرائیو کرتا تھا, پیک آورس پہ, کچھ بھی نہیں بنا. وہ ٹیکس ریٹرن ابھی بھی میرے پاس ہے اوبر کی. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں بنایا. اینڈ آف دا ایئر کچھ بھی نہیں تھا. مائل گیس یہ گیا, یہ وائلیشن, یہ ریفنڈ گیا, یہ گیا, وہ گیا. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے. تو میں نے کیا کہ اس وقت کلاؤڈ کچن آیا. کلاؤڈ کچن. ٹھیک ہے, میں نے نام سنا کہ کلاؤڈ کچن آیا ہے. تو میں ٹسو گیا پاکستانی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی کچن میں تھوڑا سا جگہ چاہیے اپنا فوڈ سیل کرنے. انہوں نے انکار کیا, ہم نہیں دیں گے. جگہ ہر ریسٹورینٹ گیا, ہر کسی نے. کتنے ریسٹورینٹس میں گئے؟ آئی تھنک 15-20 سارے پاکستانی. سب کے پاس جا کے بولا جی کہ مجھے پلیز کام کرنے دو, کیونکہ میں نے وہ فرائڈ چکن سیکھا تھا اس سے. ٹھیک ہے, اور سب نے تذکار دیا. سب نے کہا نہیں, سب نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے, ہمارا اپنا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اور کیا اس ٹائم ایک جگہ سے جب انکار ہوا جی دل تو تھوڑا سا ٹوٹتا ہوگا نا, پھر اگلی دفعہ؟ جی نہیں, میرا دل نہیں ٹوٹتا. میں جب کوئی انکار کر دیتا ہے میں اور جوش غصے میں آ جاتا ہوں. میں نے پھر سے ہارڈ ٹرائی کیا. واہ. تو گوگل کیا ڈمفریز میں, مجھے ونگز گائز ایک ایتھوپین بھائی تھا. میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا کہ مجھے کچن میں جگہ چاہیے, میں $3,000 پر منتھ دوں گا اس جگہ کی. رسک لیا. تو اس نے کہا چلو آ کے بات کرتے. میں نے کہا مجھے فرائڈ چکن بنانا آتا ہے, سب کچھ بنانا آتا ہے. تو وہ مان گیا, کہتا ہے ٹھیک ہے. کانٹریکٹ سائن کرتے تھے, وہ کانٹریکٹ میں آپ کو دکھا دوں گا, بھی میرے پاس ہے. اور ہم نے سائن کی, جگہ دیا, کام شروع کیا. گرب ہب کے ساتھ اکاؤنٹ بنایا, اپنی LLC بنائی, سب کچھ بنایا. بزنس اکاؤنٹ امریکہ میں اوپن کیا. چکن بنا کے خود لوگوں کو ڈیلیور کر کے, کیونکہ میں اکیلا تھا نا کچن میں, کیونکہ میرے پاس اسٹاف نہیں, وہ اسٹاف اس کا تھا. تو جو میرے ٹیبلٹ پہ آرڈر آتا تھا, وہ ٹیبلٹ آئی تھنک یہاں پہ پڑے ہیں, میں آپ کو دکھا دوں گا. تو خود ڈیلیور کرتا. واہ, آرڈر آ رہا ہے, خود بنا رہے, خود بنا کے خود باغ کے جو ہے اپنی کھیمنی میں جو ہے آرڈرس کو. میں نے اس بیچ میں اس لیے اپنی پوری جرنی نہیں بتا رہا کیونکہ یہ زمانہ لگ جائے گا, لیکن میں اسٹیپ آپ کو جو ہے, میں جو اسٹیپ میں نے کامیابی کی طرف لی, تو مجھے وہاں سے ارننگ شروع ہوئی. پہلے مہینے میں کتنے پیسے کمائے؟ پہلے مہینے میں نے $30,000 کا ریونیو کیا تھا. واہ. بچے کتنے ہیں؟ جی 3,000 رینٹ دے دیا. 3,000 میں نے رینٹ دیا تھا. اس میں مجھے 30% پروفٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تقریباً آپ نے 8-9 ہزار. جی, کیونکہ وہ چکن میں حلال سیل نہیں کرتا, حلال مہنگا ہے, میں جٹ کا, کیونکہ سارے امریکن بیس میں سیل کرتا تھا. میں ریسٹورینٹ ڈیپو سے لاتا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے 30% پروفٹ ہوتا. ٹھیک ہے, 8-9 ہزار ڈالر بتا لیا. جی. اماں کو بھی کچھ بھیجا؟ میں اگین میں بتا رہا ہوں, میں نے پیسہ ان کو خرچہ دیا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, میں ہر چیز کو بیلنس پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کام کیا. تو پھر میں نے کہا کہ یار اگر اس کے پاس یہ چھوٹے سے جگہ سے میں 30,000 بنا سکتا ہوں, کیوں نہ میں اپنا ریسٹورینٹ بناؤں. واہ واہ. تو پھر میں نے اپنا پہلا لوکیشن حلال ہٹ اسٹرلنگ میں. حلال ہٹ میں نے سوچا, میں نے کہا پیزا ہٹ ہے لیکن حلال ہٹ. واہ واہ, حلال ہٹ نام ہے میں نے حلال ہٹ اوپن کیا اسٹرلنگ میں. دیٹس کریٹیو. اسٹرلنگ میں حلال ہٹ اوپن کیا, پہلا لوکیشن اوپن کیا. پہلے لوکیشن سے پہلے مہینے میں $40,000 کا ریونیو کیا, لیکن حلال فوڈ میں اتنا مارجن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں دوسرا لوکیشن اوپن کیا, 3 لوکیشن اوپن کیے. واہ. آرام سے چل رہے. ٹھیک ہے. اچانک کووڈ آیا. اب دیکھیے اللہ کا جو ہے, آپ کووڈ آیا, ڈائننگ بند کر دیا اسٹیٹ نے, الرٹ لگا دی کہ ڈائننگ بند کر دو. ٹھیک ہے. ریونیو 40,000 سے 7-8 ہزار پہ آ گئی. ٹھیک ہے. ایک آدھا آرڈر اگر آن لائن آیا, باقی لوگ نہیں نکل رہے تھے. ایک ڈر کا ماحول تھا کہ کون سا وائرس آیا ہے. کون سا وائرس ہے؟
اب دکان کا ایچ دکان کا رینٹ جو ہے ایک کا 2700 تھا, دوسری کا 3000. میں نے کہا کیا ہوگا, یہ تو اتنا ریونیو ہے, لڑکے میرے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ کیا ہوگا. کووڈ کے پہلے 6 مہینوں نے جو ہے ریسٹورینٹ بند کروا دیے میں نے. 6 ماہ میں ریسٹورینٹ بند, اور ساری سیونگ بھی اڑ گئی. ساری سیونگ بھی اڑ گئی, لڑکوں کو تنخواہ, کرایہ, ایوکشن پھر بند ہوا, لیکن پھر بھی لینڈ لارڈ کو پیسہ چاہیے. مجھے لگا اگر لینڈ لارڈ کو پیسہ نہ ہو سکتے وہ مجھے کورٹ لے کے جائے, یہاں پہ تو قانون ہے. تو میں نے سارے 2 ریسٹورینٹس بند کر دیے, ایک ریسٹورینٹ کو جو ہے خسارے ویسل کر دیا. اب کرنے کو کچھ شاید نمبر 0 پہ, پھر 0 پہ, پھر غریب ہو گیا. پھر غریب ہو گیا میں. ٹھیک ہے, میں کہا اب کیا کروں گا. لیکن بغیر تو نہیں ہے. نہیں, اب اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں, 1 مہینہ بیٹھا اپارٹمنٹ میں. 1 مہینہ بیٹھے رہے جی, اور سوچتے رہے. سوچتا ہے. اچھا جی, یہاں پر میں آپ سے تھوڑی سی یہ بریک بھی ہے. یہ جو ٹائم ہے نا آپ کا, یہ سوچنے کا جو, جی, اکیلے بیٹھنے کا جو ٹائم ہے, جی, اپنے آپ سے بات کرنے کا جو ٹائم ہے, جی, یہ جو کتھارسس کرنے کا ٹائم ہے, یہ بڑا ضروری ہے آپ کے پاس. آپ کہیں پر بھی ناکام ہوتے ہو جی, یا کامیاب ہوتے ہو, جی, تو اپنے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. تو شاید جو ہے 1 مہینہ جناب بیٹھے جی, ہیں, 1 مہینہ میں بیٹھا, ان دنوں میں ارطغرل تو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. تو آپ نے اس ٹائم کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا کہ اب دنیا بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے میں نیوز دیکھ رہا ہوں کہ علی بابا نے اتنا بلین کیا, امیزون نے اتنا بلین کیا, اور ٹک ٹاک پہ جو ہے, اور مجھے اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے. میں 1 مہینہ بیٹھا تھا, تو میرے بھائی نے کہا کہ یار تم ایسے پاگل ہو جاؤ گے, ٹک ٹاک کو انسٹال کر لو. میں نے ٹک ٹاک انسٹال کر دیا. فور یو پہ جا رہا ہوں, کوئی لڑکا کہہ رہے میں نے ڈراپ شپ سے 1 لاکھ بنا لیا, کوئی کہہ رہا میں نے امیزون سے یہ بنا لیا. میں پاگل ہو گیا یار, لوگ اتنا بنا رہے ہیں, میں 3 ریسٹورینٹ گوا چکا ہوں, میں کیا کروں گا. میں نے جو ہے سیلر سینٹرل امیزون کے ساتھ اکاؤنٹ بنا لیا. ٹھیک ہے, میں نے بنا لیا. میں نے یوٹیوب سے سیکھا, بڑا پیسہ گوایا, کچھ بھی نہیں ہوا. پیسے تو تھے نہیں آپ کے پاس شاید. تو یہ علی بابا سے جو ہے پے لیٹر, اچھا, وہ لون اٹھایا تھا. ٹھیک ہے جی, پے لیٹر, جی, وہ علی بابا کا, اور کارڈ بھی میکس تھے, سب کچھ. اس وقت میرے پاس ٹویوٹا کیمری تھی. ٹھیک ہے بھائی, صبح گاڑی نہیں تھی, ٹویوٹا والوں نے اٹھا کے لے گئے. ٹویوٹا نے کیا گڈی مار لے کر, گڈی ٹویوٹا والے نے جو ہے, گاڑی ٹویوٹا والوں نے جو ہے لے لی اور چارج آف ڈال دیا کریڈٹ پہ. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا. جو ہے وہ اوبر ایٹ کے ٹیبلٹ پھر بھی میرے پاس پڑے تھے گھر پہ, اکاؤنٹ ایکٹیو تھا. میں نے کہا اب کیا ہوگا. تو میں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب اس ٹیبلٹ کو آن کر کے مینیو کو شارٹ کر کے گھر سے چیزیں بھیجوں گا, اپنے اپارٹمنٹ سے. تو میں نے کیا کہ ایک برگر, وہ چکن ٹینڈر والا, وہ امیزون سے چھوٹا, وہ جو $70-80 کا وہ ملتا ہے فرائر, اس میں تیل ڈال کے. اور میں نے جو ہے ایک چھوٹا سا گرل جو کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر رکھتے, وہ بھائی یہ میں نے کہا آج رات جو ہے میں ٹرائی دیتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے. تو میں نے مشین منگا لیا, گھر کا جو فریزر تھا اس میں فرائز یہ رکھ کے میں نے گھر سے ہی کلاؤڈ کچن شروع کیا. میں نے کہا گھر سے. ٹھیک ہے, تو گرب ہب سے, جی, گرب ہب کے آرڈرز آنے لگے. گھر سے جو ہے ایک دن $160, کبھی 170, کبھی 300, کبھی 400, اپنے گھر کے کچن سے. تو جو ہے بھائی اپارٹمنٹ والوں کو پتہ چل گیا. اچھا, یہ تو پیسے بنا رہا ہے. جی, دال میں کچھ کالا, جب آ گئی یہ کیا ہے, یہ تو اتنی ہیوی کوکنگ کرتے ہو. پڑوسی والوں نے جو ہے شکایت کر دی ہے کہ اس گھر سے بڑی اسمیل آ رہی ہے, یہ وہ. بھائی اپارٹمنٹ والوں نے جو ہے لیز ٹرمینیٹ کر دی. جی, لیز ٹرمینیٹ کر دی. اب جب لیز ٹرمینیٹ کر دیا اب کیا ہوگا. تو جی ہے ایویکشن تو بند تھا, کووڈ تھا. تو میں نے کہا ٹرمینیٹ کر دی, مجھے نکال نہیں سکتے. میں نے اس کا فائدہ لے کے میں نے کہا چلو اب ویسے ہی حکومت نے کہا کوئی نکال نہیں سکتا. میں بیٹھ گیا اپارٹمنٹ. میں نے کہا کچھ نہیں کرنا, مزدوری کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا. امیزون جو ہے وہاں سے گھر سے جو پیسے بنائے, پہلا جی پہلا $400 کا جو ہے پروڈکٹ لانچ کیا, ایول آئی اینکلیٹ. ایول آئی اینکلیٹ, اچھا جی. ایول آئی اینکلیٹ جو ہے 2018-2019 میں بہت پاپولر تھا. یہ ایول آئی اینکلیٹ ہے. ایول آئی, جی, اسی ایول آئی اینکلیٹ کہتے ہیں. لڑکیاں جو ہے اسے پیر پہ باندھتی ہے. پیر پہ باندھتی ہیں, جی, کچھ لوگ جو ہے ہاتھ پہ باندھتے ہیں, کچھ لوگ پیر پہ باندھتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ پہ باندھتے ہیں, کچھ لوگوں کی عقل پہ بھی بندھا ہوتا ہے. جی, عقل پہ باندھ جاتے ہیں. جی, اور اس کے بعد
وہ کچھ کام نہیں کر سکتے. جی اچھا خیر جی جناب. تو میں جنگل اسکاؤٹ پہ سرچ کر رہا تھا, مجھے ایول آئی اینکلٹ دکھا کہ بہت زیادہ بکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اچھا نے بکتی ہوئی چیز آپ دیکھی کہ بہت زیادہ بکتی, تو آپ نے کہا کہ اچھا میں بھی یہ بیچوں گا. جی میں نے جنگل اسکاؤٹ پہ دیکھا, تو پھر میں نے علی بابا پہ اس کا سپلائر ڈھونڈا. ٹھیک ہے. سپلائر سے بات کی, سپلائر نے کہا کہ علی بابا پہ کیسے سپلائی ڈھونڈنا ہے؟ آپ سرچ بار میں کوئی بھی چیز ڈال دو وہ آ جاتی ہے, یا پکچر لو. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی آپ کا پہلے ایکسپیرینس تھا؟ علی بابا کے ساتھ میں سعودی سے کام کر کام رہا کر تھا. رہے تھے, اس کا بھی کورس تو نہیں کیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے, کورس آپ نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ کورس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کامیابی کے لیے. علی بابا کا کورس, ای بے کا کورس, لیکن یہ ہر شخص یاد رکھیے گا, ہر شخص شاہد انور یا عثمان چغتائی ہی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو شاید کلاس میں جا کے تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے, انہیں انرجی چاہیے ہوتی ہے اس سرٹن انوائرمنٹ سے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو پش کریں اور وہ آگے بڑھیں. اچھا جناب, آپ نے علی بابا سے کتنے میں گوایا؟ میں نے 30 سینٹ کا ایچ پیس بائی کیا تھا. میں نے $400 کا آرڈر پلیس کیا تھا. پہلا آرڈر آپ نے $400 کا میں نے پلیس کیا تھا. اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ آپ کی جیب جو ہے جی خالی تھی. جی, اور اس وقت جو ہے امیزون پہ ہائی جیکنگ الاؤ تھا. ہائی جیکنگ مطلب؟ ہائی جیکنگ یہ ہے کہ آپ کسی کے لسٹنگ میں لسٹ کر سکتے ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے اس پروڈکٹ کو جو ہے اسی ایگزسٹنگ لسٹنگ میں لسٹ کر دیا, اور جو ہے میرا سیل جو ہے شروع ہو گیا. پی پی سی کوئی اس وقت پی پی سی کا جھنجھٹ بھی نہیں تھا, کہ اب جب امیزون نے ہائی جیکنگ تو آپ جو ہے پی پی سی پہ پیسے لگتے ہیں. تو پروڈکٹ اچھا چلنے لگا. ہم 15 کا سیل کرتے تھے, 4 کا منگا کے 30 سینٹ کا منگا کے, 30 سینٹ کا, 30 سینٹ کا اور 40, اور یہ ایک باکس میں یہ 2000 پیس آتے ہیں, کیونکہ اتنا اچھا چھوٹا ہے. $400 کا آپ نے منگوایا؟ جی $400 کا. اور آپ نے وہ $16 میں جی ایک پیس. اچھا جی. تو یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا فلفلمنٹ فی بھی کم ہے, کیونکہ امیزون آپ کو جو ہے والیوم کے بیس پہ جو ہے, تو یہ ہمارا ایس این بی, یہ میں نے اپنے گھر میں پہلا جو شپنگ میں نے اپنے گھر منگایا تھا سیدھا امیزون نہیں, کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا نا, پہلا پروڈکٹ تھا. تو یہ جو لیبل میرے ہاتھوں کے لگے ہوئے, تو میں نے اسے امیزون ویئر ہاؤس بھیج دیا. مال ختم ہوا. کتنے دنوں میں ختم ہوا؟ آئی تھنک 2-3 دن میں ختم ہوا. مال ختم ہوا. اس سے پہلے جو میں نے پروڈکٹ لانچ کیا تھا 6 مہینے مجھے آرڈر نہیں آیا تھا. اچھا جی 6 مہینے تک مجھے کوئی آرڈر نہیں آیا. اور وہ کیسے ٹائم گزرا؟ ریسرچ کرتے ہوئے, سیکھتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے؟ جی ایک تو ٹول کا پتہ نہیں تھا نا, اپنے آپ سے کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھ کے لانچ کر. جنگل اسکاؤٹ کا پتہ نہیں تھا, پراپر گائیڈنس نہیں تھی. تو جب یہ پروڈکٹ لانچ کیا, یہ پروڈکٹ چلنے لگا. یہاں پر میں شاید آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ آپ کو جنگل اسکاؤٹ کا پتہ نہیں تھا. آپ کا خیال کیا ہے کہ جو ٹولز ہیں, یہ جو ڈیٹا انالیسس ٹولز ہیں, ان کی کیا امپورٹنس ہے ای کامرس میں کامیاب؟ ان کی امپورٹنس ایسی ہے کہ جیسے کہ انسان کو آکسیجن اور پانی چاہیے. واہ. دیکھیں آپ کے پاس $1000 ہے, جنگل اسکاؤٹ کا سبسکرپشن $50 کا ہے. ٹھیک ہے. مان لو میں نے $1000 آنکھ بند کر کے لگا دیے, 1000 نقصان میں چلے گئے. لیکن اگر میں 50 جنگل اسکاؤٹ پہ دوں اور جنگل اسکاؤٹ مجھے بتائے کہ یہ پروڈکٹ سیل مت کرو, 950 بچ گئے. 950 بچ گئے. تو 1000 لوز کرنا چاہے 50. تو وہ جو یہ بولتے ہیں کہ جی اللہ نے, میں بس اللہ کا نام لے کے, نہیں, اللہ انسان کو کہہ رہا کہ یہ ٹول میرے بندے نے بنائی سے یوز کرو, آپ کے بھلائی کے لیے. تو میں نے جنگل اسکاؤٹ سے جو ہے پھر یہ پروڈکٹ نکالا. جو پہلے میں نے پروڈکٹ جنگل اسکاؤٹ کے بنا لانچ کیا تھا, وہ پھر 6 مہینے آرڈر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور امیزون نے جو ہے بعد میں اس کو ڈسپوز کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹوریج فی بھی میں نے پے کی, کیونکہ دل جو ہے بھر چکا تھا. پھر جا کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹک ٹاک پہ مینٹور دیکھا, میں نے اسے ہائر کیا. اچھا. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو بندے سے میں سیکھ رہا ہوں اس کا اپنا سیلر سینٹرل ہے, وہ بندہ خود کامیاب ہے, وہ بندہ خود فراری چلا رہا ہے. واہ. وہ بندہ خود اپنا ڈیش بورڈ دکھا کے ہول سیل کر رہا ہے. تو وہ کورس کیوں بیچ رہا تھا؟ یہ بہت سے لوگ میرے سے بھی سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ خود کے سٹور تمہارے پتہ نہیں ہے لیکن تم لوگ منجن سیل کرتے ہو. اچھا دیکھیں, ہر ایک انسان کا اپنا سوچ اور اپنا ایک ایمان اور اپنا ایک رول ہوتا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے. اب جیف بیزو جو ہے امیزون کی سروسز کیوں بیچ رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کا گھر چلے اور لوگوں کو پروڈکٹ ملے. ایلان مسک ٹویٹر کا بلو ٹک کیوں سیل کر رہا ہے؟
$8 का, وہ بھی ایک منجن ہے رائٹ. ایلان مسک کو کیا کرے گی تو منجن کیوں $8 کا بیچ رہا ہے آپ کے اور میری پرائیویسی کے لیے. نہیں تو منجن سیل کرنا بھی جی نہیں کوئی بری بات نہیں, کسی کو دان چمکانے کے لیے نہیں منجن بیچ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہم اسکول جاتے ہیں رائٹ, کبھی اسکول والوں سے کہا ہے کہ یہ منجن ہے, کالج بھی جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں, یونیورسٹی بھی جاتے ہیں, 30 سال پرانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں. تو ہم نہیں کہتے جب کوئی کورس سیل کرتا ہے آپ کو بزنس سکھاتا ہے تب جا کے منجن لگتا ہے. دیکھیں نہیں وہ ایک یہاں پر میں آپ سے شاید آپ کو بتاتا چلوں, پنجاب یونیورسٹی ہر سال پاکستان جو ایک غریب ملک ہے اس کا ہر سال 9.3 ارب روپیہ اچھا کنزیوم کر جاتی ہے. واہ کتنا؟ 9.3 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کنزیوم کر جاتی ہے. اس صورت میں جب ان کی جگہیں اپنی ہیں, فیسلٹی ساری اپنی ہیں, یہ اس کا خرچہ ہے, اور آؤٹ پٹ کتنی ہے ایک سال کی 47,000 گریجویٹس جو اللہ کے حکم سے سارے کے سارے بے روزگار اور بیکار. ان سے نہیں کبھی پوچھا آپ نے وہاں پر کام کرنے والے پروفیسروں سے, ڈاکٹروں سے کہ بھئی یہ تم کون سا منجن بیچ رہے ہو جس سے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی, ملک میں کوئی ریسرچ نہیں شروع ہو رہی, ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے, یہاں کے بچے جو ہیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہی ہیں, دنیا میں ہمارا نام نہیں ہو رہا. ویکسینیشن تک تو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں, 250 ملین لوگ دنیا میں کیوں آ چکے ہیں, اس کے اوپر کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یار آپ نے پوری ملک و قوم کو کس کیا سے بولتے ہیں کس منجن کے پیچھے لگا رکھا ہے. کیسی منجن ہے جس سے نہ دان صاف ہوتے ہیں نہ ملک ترقی کرتا ہے. بالکل کیا جناب شاید آپ کی تھوڑی طرف تو پروڈکٹ اچھا چلنے لگا. ٹھیک ہے, میں نے اس بندے کا کورس بائی کیا. کتنے میں بائی کیا؟ آئی تھنک بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنا پڑے گا, یہ بیک ان 2019 کی بات ہے. آئی تھنک $100 ٹھیک ہے, 100 سم تھنگ بائی. تو جیسے کورس شروع ہوا بندے نے سب سے پہلے اپنا سیلر سینٹرل دکھایا, ریفریش کیا. اچھا, اور یہ چیز تھی نہیں, اچھا ریفریش کیا. ٹھیک ہے کہ یہ میرا سیل دیکھو, 2-3 بار ریفریش کیا کہ یہ میرا سیل ہے. میں یہ نہیں کہ میں کورس بھیج رہا ہوں آپ لوگ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی کی زندگی میں اچھا کرو. بندہ خود فراری میں گھوم رہا ہے, اب ایک کیمری والا بندہ جو بینک اس کا گاڑی لے چکا ہے دیکھ رہا ہے تو بھائی خون تو ابل رہا ہے. ایک مینٹور سے سیکھ رہا ہوں میں نے, اس بندے سے ہول سیل سیکھا. ٹھیک ہے, یہ جو پروڈکٹ میں لانچ کیا تھے میں نے پرائیویٹ لیبل میں, ٹھیک ہے, اور یہ پرائیویٹ لیبل جو ہے میں نے یوٹیوب سے لوگوں کا کسی کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی دماغ خراب ہو گیا تھا, اس بندے سے میں نے ٹو دی پوائنٹ جو ہے ہول سیل سیکھا. واہ, جی بھائی پرائیویٹ لیبل نہیں کرنا, سب کچھ نہیں کرنا, سیدھا برانڈ کی چیزیں اٹھا کے امریکہ سے شپنگ بچانا ہے, سیل کرنا. واہ. تو میں نے جو ہے ہول سیل سینٹر پہ جا کے سپلائرس کے ساتھ بات کیا, پہلے پیلٹ بیس پہ کولگیٹ, باربی برشز, یہ چیزیں اٹھائی چھوٹی چھوٹی مقدار میں, اتنی بڑی نہیں, وہ بیچنا شروع کیا. ٹھیک ہے, سیل آنا ہو گیا, پھر پیلٹ بیس پہ چلا گیا, آئی پی آئی بڑھنے لگا اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ نہیں کہ یہ ایسی سڈنلی ہوا ہے, نو, اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے وہ اللہ اور میں جانتا ہوں. کہ چائنا میں صبح, امریکہ میں رات, تو رات کو جاگ کے سپلائر کے ساتھ بات کرنا, یہ اللہ اور میں جانتا ہوں. کہ ٹائمنگ کو میچ کرنا ہے, سپلائر کے ساتھ بات کرنا ہے, یا پرائیویٹ لیبل بھی ہے, پھر ہول سیل کیا. اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پروڈکٹ امریکہ میں چلا میں نے اسے آسٹریلیا میں بھی لانچ کیا. واہ, یعنی امریکہ میں بیٹھ کے ایک پروڈکٹ جو ہے آسٹریلیا میں بھی لانچ کیا, امریکہ میں بھی لانچ. جی, اس پروڈکٹ کو میں نے کینیڈا میں بھی لانچ کیا. واہ جی واہ. کیونکہ یہ پروڈکٹ بیک ابھی مجھے نہیں پتا, ابھی بھی چلتا ہوگا, لیکن یہ پروڈکٹ کا الگ ہی جلوہ تھا. واہ, یعنی یہ جو ہے کرونا کا محافظ. جی, میں یقین 30 سینٹ کا ایک چیز بائی کر کے $12-15 پہ سیل کر کے اچھا خاصا منافع. یہ ہے جناب جب ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. جی, یعنی بزنس کیا ہے, اٹس آل سیلنگ ایموشنز. جی, آپ کو جی گوچی پہن لو, یہ پراٹھا پہن لو, یہ کیا ہے؟ جی, کیا ہے شاید جی, لوگوں کو پرائڈ بیچتے ہیں, بالکل اس کے پیسے لیتے ہیں. جی, خیر جناب آپ کی جرنی. تو اس چیز سے لے کے پھر میں ریلیجیس پروڈکٹ پہ گیا. آپ نے کہا ریلیجن کو کیش کرو. میں نے کہا کہ سے ہمارے پاکستانیوں کو بھی اسلام کے نام پہ جو ہے بڑا استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں ریلیجیس چیزوں کو بیچے. تو میں نے جو بھی ریلیجیس چیزیں ملی, لوگوں کی بلی, جی, سب کچھ بیچا, میں نے سب کچھ بیچا. تو یہ پروڈکٹ میں نے آسٹریلیا میں بھی لانچ کیا, کینیڈا میں بھی لانچ کیا, بڑا چلا. 2 سال ہم نے دبا کے جو ہے چائنا سے بیک ٹو بیک جو ہے DHL پہ سیم اوور نائٹ شپنگ کے, بہت بڑا چلا.
ہول سیل پہ کر رہے ہیں آپ جی. سارا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بھائی جنگل اسکاؤٹ سے ایک پروڈکٹ اٹھایا آئی لیشز گلو. آئی لیشز جی. واہ جی واہ. آئی لیشز گلو دیکھا $2-3 لاکھ کا سیل کر رہا ہے بھائی امریکہ میں. پروڈکٹ بہت پاپولر ہے. آئی لیشز گلو کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکیاں جو ہے لیشز پہ لگا کے گلو لیشز چپکا کے. تو میں نے وہ پروڈکٹ سلیکٹ کیا. میں نے کہا چلو اس پروڈکٹ کو جو ہے یہ کرونا میں آپ نے جی سب کچھ کرونا میں, کیونکہ لوگوں کو اسٹیمولس مل رہا تھا نا, جو گورنمنٹ سے اسٹیمولس مل رہا تھا, لوگ گھر پہ تھے, ابھی بھی لوگ جو ہے اسسٹنٹ لے رہے ہیں. تو میں نے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ علی بابا سے نکال کے بلیک والا میں نے امریکہ میں لانچ کیا. ٹھیک ہے بھائی پروڈکٹ دبا کے چلا, واہ آؤٹ آف آرڈر گیا. میں سیم پروڈکٹ کو یہ DUO آئی لیشز گلو تھا بلیک کلر والا, میں نے اسے پھر سے آسٹریلیا میں. اب میری اسٹریٹجی کیا تھی کہ ایک سپلائر ہے, اگر یہ سپلائر مجھے یہ چیز امریکہ بیچ رہا ہے, کیوں نہ میں اسے آسٹریلیا میں بھی لسٹ کروں. کینیڈا میں 3 شپمنٹ الگ ڈائریکشن میں جاتی تھی. واہ جی واہ. آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, تینوں مارکیٹ پلیسز میں جو ہے میرا جو بھی سیم پروڈکٹ میں وہ سیم چیز. یہ نہیں کہ دوسرے حاصل نہیں, میں نے چڑیا کی طرح جو ہے شاخوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا. میں ایک چیز پہ فوکس کیا, بھائی یہ چیز امریکہ میں سیل کرا اور یہ چیز آسٹریلیا میں بھی بکے گا. یار یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں دس از دا کنسپٹ آف لانچنگ مائکرو نیش. کہ آپ کو میرے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ایڈ, وہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگوں کا فوکس ہوتا ہے وہ 2 miles ڈیپ اینڈ 2 inches جو ہے نا وہ وائڈ ہوتا ہے. مینس لیزر فوکس کرو, اور یہ ہے جناب لیزر فوکس کہ ایک ہی پروڈکٹ جو ہے, یعنی یہ آپ سمجھ لو کہ خواتین کا جو پہننے والا جو بھی جیولری رہے گا نا, جیولری کے اندر ایک نظر ٹکا, اس نظر ٹکے کے اندر مائکرو نیش میں 3 ملکوں پہ لانچ کر دیا. آگے پھر تو یہ پروڈکٹ بھی اچھا گیا. پھر آئی لیشز گلو اچھا گیا. پھر ہم نے اس کا اپنا برانڈ بنا دیا, اپنا برانڈ بنا دیا پرائیویٹ لیبل میں. کمپنی تھی یہ کیسے ذہن میں خیال آیا؟ کیونکہ ہم نے بڑے بڑے برانڈوں کو دیکھا نا کہ ان کا اپنا نام ہے, کولگیٹ کا, سینسوڈائن کا, سیراوی کا. وہ اگر اس لیول پہ گئے, میں نے کہا میں اپنا بھی بنا لوں. ٹھیک ہے. ساتھ میں اور بھی ہول سیل بھی کرتا تھا لوگوں کے برانڈ, لیکن اپنا جو ہے میں نے آئی لیشز گلو کو میں نے اپنا برانڈ بنا. اب میرے پاس کمپنی نہیں, لیکن چائنا میں مینوفیکچرر ہے, مجھے مشین کی ضرورت ہی نہیں, وہ میرے لیے چیپ پہ بنا رہے ہیں. میں جو ہے آئی لیشز گلو کو 20-25 پہ سیل کروں کام کو بنا کے. امیزون کے ساتھ برانڈ رجسٹر کی, اپنا برانڈ لانچ کیا, سیل کرنا شروع کیا. ساتھ میں فیس بک میں بھی, مارکیٹ پلیس پہ بھی, فیس بک پہ, ای بے پہ, ہر ایک چیز پہ امپورٹ کرتا ہے سارا ٹیم. سب سے پہلے جو اسٹارٹ میں نے خود پروسیس کو سیکھا, بچے کو میں نے بڑا کیا. اگر دیکھیں انسان کا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, اگر آپ نے ڈے کیئر میں کسی کو دے دیا, وہ بچہ آپ کا نہیں ہوا, وہ اس کا ہے, وہ اس کا ہے. آپ کے بچے کا دماغ, کاروبار بھی بچے کی طرح ہے. جب یہ بڑا ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے اسے بڑا کرو, سلولی گریجولی. اسے سمجھاؤ کہ میں تمہارا باپ ہوں, کہ یہ کہیں جا کے کسی اور کو مما پپا نہ بولے. یہ ڈے کیئر, یہ دیکھیے یہ سیم چیز ہے. کاروبار کو میں نے سلولی بلڈ کیا, اپنا بنایا, پھر ٹیم ہائر کیا. سب سے پہلے پاکستان میں کچھ 2-3 لوگوں کو ہائر کیا, حرام خور کو. انہوں نے میرا سب کچھ جو ہے بگاڑ دیا, میں نے ان کو نکال دیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ تو ریسیپی چرا کے خود کا بریانی پکا دیتے. میں نے جو ہے میں نے پھر کہا پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے ڈیل نہیں کرتا. یہاں پہ امریکنز کو جو ہے, میکسیکن کو جو ہے, ڈفرنٹ لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو اپنا ویئر ہاؤس لیا. کیسا ایکسپیرینس رہا شاید پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے کا؟ دیکھیے آپ نے یہاں پر کون سی نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا؟ جی, میکسیکن کے ساتھ رہے ہو, عرب کے ساتھ رہے ہو, افریقن, امریکن, اٹالین, رائٹ, رشینز. جی پاکستانیوں کے ساتھ جو ہماری عادات ہے کسی اور بھی پائی جاتی ہیں؟ دیکھیے ہمارے عادات بہت برے ہیں. اچھا. ہم ہم لوگوں میں انا پایا جاتا ہے, جیلسی پائی جاتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ کلہاڑی جو ہے ہاتھ میں رکھ کے جو ہے کوشش کرتے کہ میں اس کے پیر ماروں. میں نے آر ڈی میں بھی کام کیا ہے, ہمارا مینیجر پاکستانی تھا, میں نے کام چھوڑ دیا. وہ انا, وہ جیلسی, وہ ہر ایک چیز میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرنا, یہ ہمارے لوگوں کے خون میں ہے. میں نے یہاں پہ امریکنز کے ساتھ کام کیا ہے, میکسیکن کے ساتھ کام کیا ہے. میرے اسٹور میں اگر آپ کو ابھی لے جاؤں, میرے پاس ویتنام سے میں نے لڑکیوں کو بلایا ہے, اسٹائلسٹ کو. میرے اب سے کبھی کسی پاکستانی کو میں نے نہیں بلایا اپنی ویزے پہ.
میرے کو چاہیے نہیں, میرے کو نہیں چاہیے. میں ویتنامی کو بلا دوں گا, میں بنگالی کو بلا دوں گا, لیکن پاکستانی کو نہیں بلاؤں گا. مجھے پتا ہے اگر یہ میرے بزنس میں اسٹیپ ان کیا تو یہ میرا برباد کر دے گا. سب سے پہلے آپ کو اڑائیں گے. یہ سب سے پہلے مجھے اڑائے گا, یہ کہے گا کہ مجھے یہ سسٹم سیکھنا ہے, میرا لائسنس چرا کے اس میں ایڈیٹنگ ایڈاپ فوٹوشاپ لگا کے اپنا لگا دے گا. یہ ہم لوگوں کی سوچ ایسی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا نا کہ بھائی میرا سیلر سینٹرل کا میں اسے ایکسس دے رہا ہوں, میرا برانڈ لے کے, میرا پیکیجنگ لے کے چیز چینج کر رہا ہے, اسے سیل کر رہا ہے, کاپی رائٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے لوگوں کی سوچ شارٹ کٹ مارتے ہیں, لوگوں کی پرائیویسی, لوگوں کا ٹریڈ مارک. تو اس وجہ سے جو ہے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتا. That's very sad to know, لیکن بہرحال جی یہی حقیقت ہے. میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں کہ جس کو میں نے چلنا سکھایا, جس کو میں نے اپنی لسٹنگز کاپی کر کے دی کہ یار میری یہ لسٹنگز کاپی کر لیں, جس کی کئی سالوں سے کوئی سیلنگ تھی, میں نے کہا یار یہ میری لسٹنگ ہے, میں بیچ رہا ہوں, اتنے $1000 کی بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے وہ میری لسٹنگ کاپی کی, لسٹنگ کاپی کر کے ای میل لگائی, اور شاید سب سے پہلے پتا اس نے کیا کیا, جب مہینے کی $40,000 سیل ہو گئی, 6 مہینے بعد پاکستان آیا, اور جا کے سپلائر جو تھا نا اس کو پتا کیا بولا, سبحان کو مار لینا. دیکھیں میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے میں اپنی سپلائی شیئر کرتا ہوں, میں اپنا ان کو اکاؤنٹ بھی دکھا دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں بھائی اگر تو اس سے سامان بائی کرے میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا. ایون تو ابھی میں نے یوٹیوب پہ ریسنٹلی ویڈیو بنائی تھی کہ فون کا ہول سیل کا کام کیسے شروع کریں. میں دبئی میں فون بھی سیل کرتا ہوں, میں نے وہی سپلائر بھی سیل اور پوری دنیا کو دکھا دیا. میں نے کہا بھائی اگر تو ان سے سامان لے میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا. بھائی تو سامان بائی کر رہا ہے, مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں. میں سپلائر کے مجھے میرا کیا کام ہے کہ تو اس کے مال. شاید ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک چیز شیئر کرتے ہو, اپنا سیکرٹ دے دیتے ہو, اللہ آپ پہ مجھے اللہ اور اوپر لے کے چلا جاتا ہے. یہ اور سیکرٹ اللہ شیئر کرتا ہے. ہاں یقین کرے, اگر میں کسی کو ایک سٹیپ دکھا دے تو اللہ مجھے 10 سٹیپ اور آگے. کسی کی مجال ہی نہیں کہ میرے ساتھ پھر کمپلیٹ کبھی آپ کے ساتھ مل بھی جائے تو یہ تو دنیا ہے, بھائی ہے, بھائی مل جائے گا ملو. ہاں آگے مل کے آگے بڑھو. بہرحال جی میرے ساتھ تو ایسا اتفاق ہوا کہ جن لوگوں نے مجھے جس کاروبار کے اندر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, میرے فیلئر کی ریزن بنے, رائٹ, وہ آج تک اسی کاروبار سے لپٹے پڑے ہیں. وہ اللہ نے میرے سامنے اتنے انفینٹی نمبر آف بزنسز رکھ چھوڑے ہیں کہ مجھے مشکل سمجھ میں آتی ہے, اس کو کروں, اس کو کروں, اس کو چھوڑوں کہ اس کو کروں, اس کو کروں کہ اس کو کروں. اور لوگ ہیں شاید کہ میں لوگوں کو میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ یہ ہیلپ ہے, یہ سپوز وینڈر ہے, یہاں پر ایسے بکتا ہے, آپ کرو. آگے سے پتا کیا بولتے ہیں, نہیں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. کیوں پارٹنرشپ کرنی ہے, میرا اس کے اندر I'm doing nothing, right? لیکن پھر بھی بولتے ہیں نہیں آپ سے پارٹنرشپ کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا. تو یہ اللہ کا, اگر اللہ کا, ٹھیک ہے جی, تو یہ معاملہ تو ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں سے اگر کلیئرٹی ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو جناب کنٹینیو کریں. تو کورس بھی کر لیا, ہول سیل سیکھ لیا, ایسی انسان سے جو انسان حقیقی ہے اس کا ہے. یہاں پہ ہول سیل سینٹر سے جو ہے سامان بائی کرتا تھا سیل کر کے, پھر جو ہے اپنا ویئر ہاؤس لیا, باکس بیس سے لے کے پیلٹ بیس پہ چلے گئے. اب لوریل پیرس کے ساتھ, دنیا کے بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ, سیدھا برانڈ کے ساتھ تعلقات ہے, اور ان سے بائی کر کے اسٹور کر امیزون بیچ دیتے, اپنے ویب سائٹ پہ بھی سیل کرتے ہیں, شاپیفائی پہ بھی سیل کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں. شاید ابھی آپ کی پے رول پہ کتنے لوگ؟ ایک اسٹور میں 15 لوگ ہیں. ٹوٹل کتنے لوگ؟ ٹوٹل آئی تھنک 40 لوگ ہوں گے. 40. الحمدللہ. تو 40. حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہو جانا تیرے پہ رب کے کرم کی نشانی ہے. تو جی یہ یقیناً رب کا کرم ہے کہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں شاہد سے وابستہ ہیں, اور وہ لوگ بھی جو ابھی غریب ہیں لیکن میرے خیال سے وہ بغیرت نہیں. اچھا شاید تو آگے جناب آگے بتائیں, اس کے بعد پھر یہ کیسے ملینئر بنے آپ, آگے کیا کرنی ہے؟ ملینئر تو میں سعودی میں آپ کو بتایا تو ریال میں ملینئر بنا تھا. سب سے پہلے میں ملینئر ریال میں بنا تھا, پھر ڈالرز میں امریکہ میں بنا, اور وہ بھی امیزون سے بنا. پھر میں نے جو ہے امیزون کا پیسہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. رائٹ ٹائم جب منڈی ریل اسٹیٹ نیچے گئی تو میں نے جو ہے میں نے ریل اسٹیٹ بائی کرنا شروع کر دیا. تو ریل اسٹیٹ بھی کر رہا ہوں میں. زندگی میں مجھے جو بھی ملتا ہے آئی ڈو اٹ, میں تھکتا نہیں. تو ریل اسٹیٹ کرتا ہوں, امیزون کرتا ہوں, سالونز ہے,
ابھی مجھے بال کاٹنا نہیں آتا لیکن آئی اون سالونس. واہ. میں دنیا بھر سے جو ہے اسٹائلسٹ لاتا ہوں, ان کے لیے سالون بنا کے اپنا برانڈ چلا کے لوریل پیرس کے ساتھ کام کرتے کتنے ہیں. سالونز ہیں آپ کے؟ یہاں ورجینیا میں 2 ہیں. ماشاء اللہ. جی. اچھا جی, اور کون کون سے بزنس ہیں بھائی جان آپ کے؟ میں ریل اسٹیٹ ہوا, امیزون ہوا. امیزون پہ کتنے برانڈس ہیں آپ کے؟ امیزون ابھی میرے پاس اپنا ایک ہی برانڈ ہے, ایک ہی برانڈ. لیکن میں موسٹلی جو ہے برانڈ ریسیلر. ٹھیک ہو گیا. جی, میں سینسوڈائن سیل کرتا ہوں, میں سیراوی سیل کرتا ہوں, میں ڈفرنٹ بڑے بڑے برانڈس کی جو ہے ریسیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی, شاپیفائی پہ جو ہے ہمارا اپنا برانڈ ہے. ویری گڈ. شاپیفائی پہ ہم پروڈکٹس شاپنگ میں کتنے اسٹور ہیں آپ کے؟ ایک ہی اسٹور. ایک ہی اسٹور. میں ایک ہی چیز پہ فوکس کرتا ہوں. میں زیادہ نہیں کہ میں 10 اسٹور ہوں گا, نو, ایک ہی. امیزون پہ بھی ایک ہی اسٹور ہے, شاپیفائی بھی ایک ہی اسٹور ہے. بھائی نام ایک ہوتا ہے, واہ واہ واہ. ایپل ایک ہے, ٹیسلا ایک ہے, تو بھائی خود کو ڈیوائڈ کیوں کریں. لیکن یہ ہے کہ کمپنیاں زیادہ ہیں, تو میرے پاس جو ہے اسٹور کم لیکن کمپنیاں زیادہ ہیں. ہر ایک کمپنی کا اپنا رول ہے. اب شاہد انور. جی, شاہد انور کی سٹوری یہاں پر آ گئی. اب شاہد انور زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی میں بہت کچھ ہے کرنے کو. اپنا جہاز بائی کرنا ہے. اپنا جہاز بائی کرنا اس ہے. میں بائی کرنے کے بعد اس اسلام پہ ہی ماننا. نہیں, اس میں ایک ایسا سسٹم جیسے کہ مرچی ڈال کے نا, ایسے پاکستان کے اوپر لوگوں ویسے مرچی ہے, بٹن دبا کے اچھا شاید آپ اب ہم لوگ آتے ہیں اس کنورسیشن کے اوپر, آپ لوگوں کو کہتے ہو اے غریبو. جی, آپ انہیں جو تھپڑ پڑے ہوئے ہیں آپ کو زندگی میں, دھتکارن ہوا ہے لوگوں نے, جی, آپ اس دھتکار کو, ان تھپڑوں کو پاکستانیوں پہ ڈالنا چاہتے ہو؟ دیکھیے, انسان جو ہے خون کا رشتہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کا رشتہ جو ہے ماں باپ کا خون ہوتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس ملک میں پیدا ہو جائے سب سے پہلے خون کا رشتہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو آج تک میں نے کبھی کسی انڈین کو نہیں کہا کہ تم یہ ہو, آج تک کسی افغانی کو نہیں کہا, آج تک کسی بنگالی کو نہیں کہا. اپنے لوگوں کو کیوں کہتا ہوا, کیوں آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ اب میں پاکستانیوں کو کیوں مخاطب, کیونکہ یہ میرے لوگ ہیں. یہ یاد رکھتی ہے. میں یقین کرے, میں کبھی بھی جب بھی کسی پاکستانی کو کیمری چلا کے دیکھوں نا, تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب کوئی پاکستانی مجھے کیمری سے دیکھے میری بنتلی میں, اسی تکلیف نہیں, اسی جلن ہوتی ہے. اسے یہ بھائی یہ کیوں ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیمری میں کیوں, یہ بنتلی میں کیوں نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیمری میں کیوں نہیں. تو الگ سسٹم ہے, الگ سسٹم ہے. ہاں, تو آپ کو جو جلن ہے, اس جلن نے, اس تکلیف نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کورس پڑھ کر. جی, اور آپ نے کورس سے لوگوں کو سکھانا شروع کیا. جی, اپنے ریل اسٹریٹجی. کتنے لوگ جو ہیں آپ سے سیکھ رہے ہیں؟ ابھی کرنٹلی ہمارے پاس 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ان کے پورٹل کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس جو ہے الگ ٹیم ہے کینیڈا میں. اچھا جی, وہ بلنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایپ کو مینج کرتے ہیں, سائٹ کو مینج کرتے ہیں, تو ٹیم بیٹھی ہے. اچھا جی, تو آپ کورس کہاں سے سیل کرتے ہیں؟ تھنکیفکس ہے. کہاں سے؟ تھنکیفکس ہے. تھنکیفکس. جی, یہ پورٹل ہے, منڈی ہے سیل کرنے کی؟ ایسا کہہ سکتے ہو, لیکن ہمارا جو ہے, اب آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی ون آف دا ٹاپ ہے, سو ہمارا اپنا ایپ بھی ہے. اچھا, اب آپ کا اپنا ایپ بھی ہے. اچھا جی, تو کوئی آپ کا کورس بائی کرنا چاہے تو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں؟ وہ shahidanwarllc.com سے. شاہد انور LLC. آپ کو لگتا نہیں آپ کو ایک LLC کی بجائے بہتر اپنا کورس کے لیے ویب سائٹ لینی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ویب سائٹ سے, ڈیزائننگ سے, لینڈنگ پیج سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے. انسان کا پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے. جی, ویسے میں اس بات میں شاہد انور سے اختلاف کروں گا کہ آپ کی ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. آپ کہاں رہتے ہو, آپ کا گھر کیسے دکھتا ہے, آپ کی گاڑی کون سی ہے, آپ کا وہ جو ہوم پیج ہے اس کو لینڈنگ پیج کیسا ہے, اس کے اوپر آپ نے کنٹینٹ کیسا لکھا ہے. ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ جو ہے زندگی کا وہ میٹر کرتا ہے. اچھا شاہد, تو اب آپ جو ہے جہاز لینا چاہتے ہو, اس کے بعد جہاز لے لیا, پھر یاد لوں گا. اوکے, پھر جو ہے چاند پہ بھی جانا ہے. چاند پہ بھی جانا ہے. یہ ساری چیزیں شاید آپ کی ذاتیات سے منسلک ہے. جی, آپ نے کہا کہ وہ شخص نہیں تھکتا, وہ شخص نہیں ہارتا جو اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. تو آپ کی ساری خواب کے اندر, مستقبل کے خواب کے اندر, آپ کا ملک کہاں ہے, آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ میرا ملک دل میں ہے اور دماغ میں ہے.
ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اس کے لیے یہ پلان ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پاکستانیوں کی عادات بدلنے کے اندر, جس پہ میں کام کر رہا ہوں, آپ کام کر رہے ہو, میں انہیں شاہینوں بولتا ہوں, آپ انہیں غریبوں بولتے ہو, تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو فکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ملک کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملک میں جو رہنے والے ہیں ان کو ای کامرس کی طرف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ای کامرس از دا اونلی وے. اب زمانہ بدل گیا ہے نا, اب ہم 2023 میں ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ اے آئی آ چکا ہے, سب کچھ شپنگ آن لائن, کلک ان پہ ہے سب کچھ. تو آئی تھنک کہ میرے ملک کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں, یہ شاید کوئی جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے وہ کرے گا. اپنے ملک کے لوگوں کو سکھانا, اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھو پاکستان سے بیٹھ کے دبئی میں امیزون کرتے ہیں, امریکہ میں کرتے ہیں, آپ میرے یوٹیوب پہ پارٹ کیس دیکھو, بیچاروں سے میں اسکرین ریفریش کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کہانیاں خریدنا اچھا نہیں لگتا. تو آئی تھنک یہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک محبت ہے کہ میرے ملک کو ڈالر جاتے. دیکھیں, پاکستان اگر 30 ملین کا قرضہ لیتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم ٹویٹ کرتا ہے کہ شیخ احمد تم کو مبارک, دل میرا مر جاتا ہے کہ میں 30 خدا کی ملین, قسم, یہاں چاقو لگتا ہے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ میامی میں لڑکے 50-60 ملین, چھوٹے چھوٹے ٹین ایج 50-60 ملین نیٹ ورک کے ساتھ بیٹھے, 30 ملین کے پینٹ ہاؤس میں لڑکا. یار یہ گیم بچہ ڈیولپ کرتا ہے 12 سال کا, بالکل, اور اس کی جو ہے وہ $70 ملین کی اس کی ایکوزیشن ہو جاتی ہے ایک گیم ڈیولپ کرنے کے بعد. تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بندہ پاکستان میں ملینئر ہو اور ہمیں بھیک نہ مانگنا پڑے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو سپورٹنگ سسٹم ہے, جو بینکنگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ٹی وی سسٹم ہے, کیا یہ ملینئر پیدا کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایجوکیشن سسٹم تو آپ کو پتا ہے پورا رٹا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پورا بیکار سسٹم ہے, وہی پرانی کتابیں ہیں. اینڈ ٹی وی آپ کو پتا ہے, ٹی وی میں آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا جس سے آپ زندگی میں آگے بڑھو, انسپائر. ہاں, ہر دل جو ہے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, دھماکہ ہوا, یہ ہوا, حادثہ ہوا, جو ہے امریکہ میں سمندر کے کنارے مچھلی آ گئی, جی نیوز والے مچھلی کو لوگوں نے دکھا, یہ بھی نیوز ہے. نیوز تو وہ ہے کہ بھائی انٹرپرنورز لاؤ, جیسے کہ امریکن لاتے ہیں, یہ بھائی یہ دیکھو چھوٹے لڑکی نے ایپ بنایا, چھوٹے لڑکے نے ڈیلیوری کا ایپ بنایا, ڈور ڈیش. آپ ڈور ڈیش نہیں معلوم آپ کو؟ ڈور ڈیش 3 دوستوں نے بنایا, اور یہ 3 دوست یونیورسٹی میں بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا آج ڈور ڈیش $8 بلین کی انڈسٹری ہے. واو, $8 بلین کی انڈسٹری ہے, اور ہمیں پچھلے 8 ماہ سے آئی ایم ایف سے, بلکہ 1.5 سال سے آئی ایم ایف سے $1 بلین اور ہمارا وزیر اعظم یوں کر کے ملتے ہیں, کبھی ترکی والوں سے, کبھی عربیوں سے, تو کبھی کسی سے. یہ تو میں 3 دوستوں کی نیٹ ورک اوور آل ڈور ڈیش جو ہے 80 بلین کی ہے اوور آل کمپنی کی جو ورتھ ہے, لیکن جو 3 دوست $8 بلین ورتھ کے مالک ہیں. 3 دوستوں نے کیا فون لگایا یونیورسٹی سے, لوگوں سے مینول آرڈر لیتے تھے, ایکسل شیٹ پہ ٹائپ کر کے ریسٹورنٹ کا سب کچھ لے کے لوگوں کو ڈیلیور کر کے پیسے اکٹھا کر دیتے. ڈور ڈیش وہاں سے پیدا, وہ یونیورسٹی سے. آج کل ہماری یونیورسٹی میں لڑکے ناچتے ہیں, چکرے چلاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, فضول چیزیں کرتے ہیں. لیکن دیکھو ایسی یونیورسٹی ہے دنیا میں جہاں پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. سسٹم تو اب پاکستان میں آپ کو پتا ہے ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ, ٹسٹیکر ہو گیا, گریڈی ڈاگ گیا. اب بیچارہ گریڈی ڈاگ انسان کو زندگی میں دیکھے, اگر آپ کی زندگی میں گریڈ نہیں دیکھے, اگر گریڈی ڈاگ پیش ہے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انسان کے اندر گریڈ نہیں, تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں بھوکا ہونا ہوگا, تمہیں لالچی ہونا, تب جا کے. اب ہم بھائی بچوں کو گریڈی ڈاگ کے بھائی جو ہے ڈاگ جو ہے گریڈی تھا, اسے میٹ گر گیا اور وہ بھائی شکر ادا نہیں کیا, تو آپ بچے کو یہ بتاؤ گے تو بچہ تو ہر حال میں شکر ادا کرے گا, چاہے وہ بےغیرتی کی زندگی جی رہا ہے یا کامیابی کی زندگی جی رہا ہے. تو 3 دوست, ڈور ڈیش کا جنم ہوا. آج ڈور ڈیش جو ہے اوبر ایٹ سے بھی زیادہ آگے ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بغیرتی, جی ٹھیک ہے نا, جو ایک نا وہ ایک کیا اس کا نام ہے, ایک بڑی سی لائن جو ہے انسان کو جو ہے نا وہ جس طرح رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتہائی غربت سے پناہ مانگو, جی, کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لے جاتی ہے. بغیرتی کی بات تو دور کی بات ہے,
لیکن اس سے بھی آگے کہ تمہیں یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے غریبی جو ہے ہر ایک جرم کی جڑ غریبی سے شروع ہوتی ہے. ماں نے بچوں کو زہر دیا, کیوں؟ غریبی تھی. باپ نے بچوں سمیت دریا میں, شاید غریبی تھی یا بغیرتی بھی تھی نا. میرے خیال سے غریب اور بغیرت دونوں کمبینیشن یہ بہت ہی یہ دیکھو جب غریب جو ہے بہت سارے لوگ تو نہیں ہوتے, آپ بھی تو نہیں دیکھیے وہ ہم نے وائٹامن بی نہیں کہا تھا نا. وٹامن بی مطلب بغیرت والی وائٹامن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, ویسے آج میں اس لائیو پوڈ کاسٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بیسکلی, کیونکہ غریب جو ہے نا اس میں کہیں پر کوئی شاہد اکبر بھی ہو سکتا ہے جی, تو میں سمجھوں گا کہ آپ جو بغیرت ہے نا جی صرف ان کو ایڈریس کیا کرو, ان کی غیرت کو جوڑا کرو جو اپنے باپ سے لے کے کھاتے ہیں, ماں سے لے کے کھاتے ہیں, لوگوں سے ادھار لے کے کھا جاتے ہیں, گورنمنٹ سے پیسہ لے کے کھا جاتے ہیں, لیکن حرکت نہیں کرتے. حرکت نہیں کرتے. تو آپ نے تو حرکت کی. جی حرکت ہے. غریب کہاں پر چاہے جو غریب ہے کہاں پر بیٹھتا ہے آرام سے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ غریب کو یہ روٹی, ٹھیک ہے, مجھے پورا شعر نہیں یاد آ رہا, اس کھیت کھلیان کو جلا دو. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. جی تو آپ تو میرے خیال سے نماز کے بعد بغیرتوں کو ایڈریس کریں کہ جو ہے نا بغیرت جو ہے نا وہ اس دھرتی پہ بہت. بات ہو رہی تھی آپ کی زندگی میں کامیابی کی جی, اور لوگوں کو پڑھانے کی جی, اور منجن سیل کرنے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک آپ کی بک پڑی تھی شاید, یہ میں ابھی اٹھاتا ہوں, یہ میں دے دیتا ہوں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ جو بک ہے یہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ, یہ میرے تینوں بچے جو ہیں, 2 بچے پڑھ چکے ہیں, تیسرا جو ہے وہ پڑھنے میں تھوڑا ویک ہے, لیکن پڑھنا اس کو نہیں آتا. اور میں اپنی وائف سے اکثر بولتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے. پڑھنے کی ضرورت تب تھی جب ہم لوگوں کے اس کے اوپر ویڈیوز اویلیبل نہیں تھی, جب ہمیں اس کی آڈیبل اویلیبل نہیں تھی. اب آڈیبل اویلیبل ہیں بکس کی, اور ان کے اوپر ویڈیوز بھی بن چکی ہیں. تو شاید آپ کیا بول رہے تھے کہ یہ جو ہے رابرٹ جو ہے, یہ بھی آپ بول رہے تھے منجن سیلر ہے. دیکھیں رابرٹ نے پیج 297 آئی تھنک 297 میں لکھا تھا یا 276 میں, اگر میں نے یہاں پہ جو ہے یہاں نوٹ کیا. رابرٹ لکھتے تھے کہ میں نے بیک ان آج سے 30-40 سال پہلے رابرٹ نے ایک کورس بائی کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کورس سے رابرٹ نے جو ہے $1 ملین بنایا تھا. ایک کورس سے $1 ملین بنایا تھا, مینٹورشپ بائی کیا تھا. یہ رابرٹ خود رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں لکھتے ہیں. اور رابرٹ کی پوری زندگی جو ہے مینٹورز پہ. سو مینٹور ایسے ہے جیسے کہ گوگل میپس. آپ میرے گھر کیسے آئے؟ گوگل میپ سے. اگر گوگل میپ نہ ہوتا آپ کیسے آتے؟ تو ہم ذلیل ہوتے رہتے ہر ایک اسٹیشن پہ کہ بھائی مجھے وہاں جانا ہے. آپ 30 منٹ کے بجائے ہو سکتا ہے آپ کو سارا دن لگ جاتا. بالکل لگ سکتا. یو نیور نو. سو مینٹور کا مثال حقیقی مینٹور, انفوپرنور نہیں. تو وہ کس طرح سے یہ سفر کیسے طے ہوگا کہ کون حقیقی ہے اور کون؟ دیکھیں ہر ایک انسان کے پاس دماغ ہے, ویریفیکیشن مشکل ہے. مشکل بھی نہیں اور آسان بھی نہیں. دیکھیں ہر ایک انسان کی, اگر ایک انسان آپ سے کہے دے کہ اگر میں کسی کو کہو کہ آؤ بھائی میں تمہارا جو ہے ہیئر کیئر لائن شروع کرتا ہوں, تو مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ اپنا کاسمیٹالوجی کا لائسنس دکھا, پوچھے گا کہ نہیں کہ بھائی کہاں ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ کا ویئر ہاؤس وزٹ کرنا ہے, مجھے دیکھنا ہے. پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. تب اگر میرا کاسمیٹالوجی کا لائسنس بھی نہ ہو, ویئر ہاؤس بھی نہ ہو, تو مجھے سیکھو گے نہیں سیکھو گے نا. تصدیق ہو گئی. اچھا شاید اگر مان لیا کہ ہمارے پاس, میرے پاس ابھی پچھلے 1 سال سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب صرف موٹیویشن آپ کورس شروع نہیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو میرے پاس ابھی نہیں ٹائم بن رہا کہ میں کورس شروع کروں گا. تو اس کے اندر, اس ٹائم کے اندر بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کورس کرنے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے لوگ جن کا خود کا ریئل ایکسپیرینس نہیں ہے, اگر آپ ان سے بھی سیکھنے چلے جاتے ہو تو کیا وہ پیسے آپ کے بالکل ضائع چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں اگین بتا رہا ہوں نا کہ اگر آپ کسی انفوپرنور سے سیکھتے ہو تو آپ کو انفو مل رہا ہے نا, صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہا, ایگزیکیوشن نہیں. تو آئی تھنک اگر ایگزیکیوشن نہیں تو پیسے جو ہے برباد ہے. ٹھیک ہے, ٹائم بھی برباد ہے. ٹائم بھی برباد ہے. تو بہت سا ٹائم تو آپ نے بھی برباد کیا. کس چیز پہ؟ سعودیہ رہنے میں, ملیشیا. نہیں وہ برباد نہیں, پروسیس سے گزرا ہوں نا. لیکن دیکھ کے نہیں, یہ پروسیس نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے میرے بات کو. اس وقت میں اندھیرے میں تھا. اگر میرے پاس سعودی عرب میں مینٹور ہوتا میں ذلیل ہوتا کیا؟ شاید نہیں نا, شاید کنفرم ہے کہ میں نہیں ہوتا ذلیل.
تو میں نے اس وقت سے دیکھیں ہمارے لوگوں نے مینٹور کو جو ہے بلا بنا دی اور موسٹلی ہے بھی نہیں اگر ٹیکنیکلی پوچھے تو. اب اگر سعودی میں میرے پاس مینٹور ہوتا آج میری شوز کی انڈسٹری $1 بلین سے اوپر ہوتی. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں $1 بلین سے اوپر انڈسٹری ہوتی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس چیز کو میں برانڈ کیسے کروں گا. چائنا سے مال آ کے جو ہے جنرک میں سیل کرتا تھا. مینٹور کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے لوگوں کو؟ وہ خود کی اپنی $1 بلین انڈسٹری کیوں نہیں بلڈ کر پاتا؟ نہیں لوگوں کو یہ کون کہہ رہا ہے کہ مینٹورز بلینئر نہیں؟ بہت سے لوگ آپ نے بولتے ہیں. نہیں آپ نے ٹرمپ کی بک پڑھی ہے؟ نہیں. ٹرمپ خود $8 بلین کا مالک ہے. اب ٹرمپ کو بک سیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی اسٹریٹجی. رابرٹ کو اپنی بک لکھنے کی کیا ضرورت؟ جیف بیزو کو اپنی بک لکھنے کی کیا ضرورت؟ لیکن ہمارے لوگ تو شعیب اختر کا بک پڑھتے ہیں, شاہد افریدی کا. ہم نے جو ہے پچ میں جو ہے یہ کیا, کوہلی کے ساتھ میں نے ایسے کیا جو کوہلی غصہ ہو, یہ پڑھتے ہیں. لیکن رابرٹ کا بک نہیں پڑھیں گے. ٹرمپ کا بک اگر پڑھو تم ریل اسٹیٹ کا ٹائکون بن جاؤ گے. کاروبار تو اب ٹرمپ منجن سیل کر رہا ہے, $8 بلین کا مالک. کیا لگتا ہے وہ مینٹور نہیں ہے؟ لیکن اگر میں نے رابرٹ کی بک سے ریل اسٹیٹ سیکھا ہے, آج میرے پاس $multi million کا ریل اسٹیٹ ہے. $multi million کا ریل اسٹیٹ ہے اور وہ رابرٹ کی بک سے سیکھا ہے اور وہ $22 کی لیا جی. تو $22 کا جناب رابرٹ نے منجن سیل کیا چاہت کو. تو جناب اسی طرح سے کچھ ڈالرز $100 کا $250 کا شاہد منجن سیل کرتے ہیں, تو شاید میں بھی سیل کرتا ہوں. خیر میں تو مشکل سے سیل کرتا ہوں. تو اب یہ سارے کا سارا جو اب شاہد آپ کی ٹریننگ اویلیبل ہے, میری ٹریننگ, آزاد ٹریننگ دے رہا ہے, شام سر اور بہت سے دوسرے لوگ پاکستان کے اندر ٹریننگز دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو اس ٹریننگ کا کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے پہ. ٹھیک ہے, آج تک میں کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کے گھر نہیں گیا, میں نے ہاتھ سے نہیں پکڑا کہ بھائی اٹھ کر, خود کرتا پڑتا ہے. سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اثر دے کہ انسان کی زندگی میں اثر جو ہے حالات سے, اب انسان کے حالات پہ ڈیپینڈ. آپ کو لگتا ہے شاید کہ آپ نے کسی ایک انسان کی زندگی بدلی ہے؟ میں نے, اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں جاؤ تو کرنٹلی جو ہے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے اپنا سیل پوسٹ کیا جو $60,000 پر منتھ بناتے ہیں. واہ جی واہ. یہاں پر میں آپ کو صرف ایک کوٹیشن جو ہے حبیب خدا کی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی تیری بخشش کے لیے کسی ایک شخص کا ہدایت پہ آ جانا کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے شاید آپ نے تو ملک بدل دیا. تو یہ کچھ میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں. واہ جی واہ. میں چاہتا ہوں کہ میرا جتنا بھی اسٹوڈنٹ ہو, میں چاہتا ہوں کہ سب ملینئر بینٹلی چلائے. واہ. اینڈ پاسبل ہے کیونکہ کاروبار کا نام یہی ہے, ایک سے پیسہ لینا دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. سو یہی کاروبار ہے, یہی کاروبار ہے. اچھا جی, تو جناب شاہد جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, انہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا $multi million جو ہے بزنسز جو ہے وہ بلڈ کیے. کہیں پر انہوں نے رابرٹ کو پڑھا, کہیں پر انہوں نے ٹرمپ کو پڑھا. ہم میں سے بہت سے لوگ ٹرمپ کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹرمپ سے سیکھ کے اپنی جو ہے ریل اسٹیٹ امپائر جو ہے وہ بلڈ کی. میں آپ کو ان کا گھر بھی دکھاؤں گا, اور آج کا جو میں نے بھی آج کے دن شاید سے بہت کچھ سیکھا. اور ہمیں زندگی, ایج, نیشنلٹی, کلر, ان سب سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں علم جو ہے نا, رسول خدا نے فرمایا کہ علم جو ہے مومن کا گمگشتہ مال ہے, جہاں سے ملے وہاں سے جا کے لے لو. لیکن وہ کون سا علم ہے؟ علم نافع. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ علم جو نفع دینے والا ہو. جی ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ یونیورسٹیوں کے اندر وہ 30 سال پرانا وہ علم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ علم نہیں, وہ علم وہ علم نہیں, فلم ہے. وہ فلم بھی نہیں ہے جناب, وہ فلم بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے پروفیسروں کی وہ جو بیچارے پروفیسر جو خود سائیکل پہ آتے ہیں, ٹوٹی بحران پہ آتے ہیں. دیکھیں جی, سوری, ہمارے لوگوں کا ایک ماننا ہے کہ استاد فقیر ہوتا ہے. ہاں, ویسے میں اپنے آپ کو فقیر. دیکھیں, استاد فقیر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اب اگر مجھے بادشاہت سیکھنی ہے تو میں وزیر کے پاس جاؤں گا یا بادشاہ کے پاس جاؤں گا؟ آپ کو تو بادشاہ کے پاس آنا چاہیے. تو فقیر مجھے کیسا بادشاہ بنا سکتا ہے؟ اصل میں فقیر اور بھکاری میں فرق ہے. اچھا, فقیر تو آپ کا کہنا ہے کہ استاد بھکاری ہے. نہیں,
جو فقیر ہے نا وہ دینا سکھاتا ہے, اچھا, بھکاری لینا سکھاتا ہے. فقیر جو ہے آپ کو دنیا جہاں مافیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے. وہ جب آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں نا شاید, تب آپ بادشاہ بن جاتے ہیں. نہیں, لیکن آپ نے ابھی کہا کہ فقیر دینا سکھاتا ہے, تو استاد ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنا وقت کسی کو دو, کام کرو, اس سے سیلری لو. نہیں, یہ استاد نہیں سکھاتا, کیا سکھاتا ہے؟ یہ ماسٹر سکھاتا ہے. مرشد یہ نہیں سکھاتا, مرشد یہ نہیں سکھاتا. اچھا, مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں رومی کہتے ہیں کہ میں تو چاند ہوں, اچھا میرا ہی جو روشنی ہے وہ تو شمس تبریز ہے, میرا سورج تو وہ ہے. اچھا, تو استاد تو وہ ہے جو آپ کی زندگی بدل دے, جو آپ کو نئی دنیا, نئے جہانوں سے روشناس کرے. اللہ نے مجھے تو ایسے استاد دے رکھے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی ہیں تو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, مجھے راہ دکھاتے ہیں, میرے لیے امید بنے رہتے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں سے جناب یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو, ایسے لوگوں کو فالو کرو جو آپ کی سخت ترین حالات میں بھی آپ کی امید نہ ٹوٹنے دیں. تو شاید کچھ آخری پیغام آپ کہنا چاہو گے. کہنے کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. نہیں, ابھی بہت کچھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کو سراؤنڈ کرو, کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اگر بیٹھ نہیں سکتے ان کو فالو کرو, ان کی کتابیں پڑھو. اگر کامیاب ہونا ہے حقیقی میں, مینٹور کو ہائر کرو. کوئی بات نہیں, پیسہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں, 1000 سے زائد تو ویڈیوز میری ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مجھے ہائر کرنا چاہیے وہ ویڈیوز دیکھے بغیر؟ دیکھیے, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سم ٹائم جو ہے انسان کو پرسنلی انسان کو ہائر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں انسان سٹیپ کو سکپ کر کے شارٹ میں بتائے, بٹ اگر ان ڈیپتھ اگر آپ کو چیزیں چاہیے تو چاہیے کہ انسان کو ہائر کرے. ہاں جی جناب, ہر ایک کی جب وہ 1 to 1 جب کنسلٹنسی ہوتی ہے تو وہ یہاں ایجنٹ تو شاید کتنے پیسے لیتے ہیں یہاں پر؟ مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر ٹاپ بزنس مینٹر کو کی کنسلٹنسی لینی ہے تو کتنے پیسے منیمم چارج کرتے ہیں؟ میں نے جب اپنا ہیئر کیئر کے لیے مینٹور ہائر کیا تھا, ایک سٹور کا $50,000 چارج کیا تھا. $50,000 دیا آپ نے صرف باتیں سننے کا؟ نہیں, باتیں نہیں, پروسیس بنانے کا, لائسنس لینے کا, برانڈس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا, اکاؤنٹ اوپن کرنے کا. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ٹائم نہیں تھا نا. اب اگر میں یوٹیوب کے سامنے بیٹھ جاتا, میرا وقت ایکسپینسو ہے, $50,000 نہیں. جی تو جناب وقت کی بات ہے, کبھی شاہد جو ہے انور بیسمنٹ کے اندر بیٹھے جی ہفتوں کے ہفتوں ریسرچ کرتے تھے, ایک اپنے ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھ کے آرڈر بھی خود لیتے تھے, کوک بھی خود کرتے تھے, ڈیلیور بھی خود کرتے تھے. تو آپ نے یہ زندگی کے جو سٹیپس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ ان سارے سٹیپس کو گزارے بغیر, ان سے گزرے بغیر آپ $50,000 کا جو ہے وہ مینٹر ہائر نہیں کر سکتے. میں نے نہیں, اگر ریسٹورینٹ میں نے غلطی, اگر میں نے وہ ریسٹورینٹ میں خود ڈیلیور نہ کیا ہوتا نا تو ہو سکتا ہے آج میرا فرینچائز ہوتا. جو وقت میں نے ڈیلیوری میں ضائع کیا, دیکھیے یہی مسئلہ ہے نا ہم لوگوں میں. ہم لوگوں سے کام نہیں کراتے, ہم چاہتے ہیں خود کروں گا, تنخواہ بچاؤں گا, اس سے جو ہے گاڑی کا رینٹ, گھر کا رینٹ. نو, اگر اس وقت میں کوک کرتا, دوسرا بندہ ڈیلیور کرتا, ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ میں گرب ہب کو بند کرتا تھا, تو ہو سکتا ہے اس بیچ میں 3-4 آرڈر کو مس کرتا. اگر میں کسی کو ہائر کرتا تو اگر ان آرڈر ٹو گرو, اگر آپ کو گرو کرنا ہے, یو نیڈ ٹیم. لیکن آپ کی اس وقت آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ تو یہ غلطی تھی نا, کسی نے سکھایا نہیں تھا. یہ سکھایا نہیں تھا. اب سیکھ گئے تھے, اس لیے $50,000 پے کرنا پڑا مینٹور کو. 50,000 آپ کتنے لیں گے پاکستانیوں سے؟ میں تو 1 گھنٹے کا جو ہے 1 to 1 کال کا $1,000 لیتا ہوں. 1 to 1 کال کا کتنے لوگ دیتے ہیں پاکستان سے؟ آئی تھنک سو فار جو ہے میں نے 400-500 کالس تو کی ہوگی. پاکستان سے, کینیڈا سے, ڈفرینٹ جگہوں سے. پاکستانیوں نے جو ہے سو فار جتنے بھی پاکستانیوں نے کیا ہے وہ کینیڈا سے ایک پاکستانی کے ساتھ کیا ہے, لاہور سے کیا تھا. بس ایک پاکستانی, وہ بھی کمپنی اونر تھا. جس نے $1,000 آپ کو دیا. خیر جو بھی 1 to 1 hour کا شاید سے آپ کہیں پر آپ کو کیسے ہائر کیا جا سکتا ہے؟ مجھے میرے لنک پہ shahidanwarllc.com, جو آپ کو نہیں پسند, جو مجھ کو نہیں پسند LLC, میں چاہتا ہوں اس کا نام خیر چینج ہونا چاہیے. نہیں, شاہد انور LLC یہ کمپنی میں نے بڑے محنت سے بنائی تھی.
ابھی بھی ہے. سو یہ میری زندگی کا ایک اہم کمپنی ہے, اس پہ ہم ہمیشہ کیک کاٹتے ہیں. واہ جی واہ, شاید کیک کاٹتے رہیں اور بہت سی جی. آپ کیک کاٹتے رہیں اپنی زندگی کے, آپ اپنے بچوں کے بھی کیک کاٹیں ہیں اور ان کے بچوں کے بھی کیک کاٹیں ہیں انشاءاللہ. تو جناب یہ تھا جناب آج کا پوڈ کاسٹ شاہد کے ساتھ گپ شپ. شاہد انور جو ہے غریب غریب ہو. ہاں, شاہد انور جو ہے یہ غریب ضرور تھے لیکن آج نہیں ہے, اور بغیرت تو کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں تھا. تو ہمیں جو وہ زندگی ہے نا, محتاجی کی زندگی, جی, بھکاری پنے کی زندگی, اس سے باہر نکلنا ہے. جب آپ کو زندگی کے اندر کہیں پر تھپڑ پڑے, ہاں, کہیں سے گالی پڑے, تو کیا کرنا ہے, اس کو اپنا ایسٹ بنا لو. اس کو سینے کے اندر نا آپ کو کوئی لات مارے, اور اگر کوئی آپ کا اپنا بھی لات مارے نا, تو اس کی گرمی کو سینے کی آگ بنا لو اور زمانے کو بتا دو کہ آپ کیا ہو, کیوں آئے ہو اس دنیا کے اندر. تو جناب اسی پیغام کے ساتھ, دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہے, دنیا ہمیں گالیاں دیتی ہے, دنیا ہمیں کہتی ہے بھکاریو, تم کیا, تمہارا ملک کیا, تمہارا پرائم منسٹر کیا, سارے پوری دنیا سے بھیک مانگتے ہو. تو اٹھو, اپنی انڈسٹریز لگاؤ, اپنے ملک کو سنبھالو. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہمارا, 250 ملین. اگر ہر شخص جو ہے نا, ہر شخص شاید صرف $5 روز کے بنائے, ٹھیک ہے, تو 118 دنوں میں پورے ملک کا قرض اتر جاتا ہے جناب. تو خیر اسی پیغام کے ساتھ امید سے رہیے, آگے بڑھیے, بریانی پکائیے, ہاں بریانی پکائیے, آگے بڑھیے, اپنے آپ کو بدلیے اور ترقی کیجیے. بریانی سے یاد آیا, ہمارے لوگوں کو بریانی پکانا آتا ہے. بریانی پکانا آتا ہے جی, انڈینز جو ہے IT گاڑیاں بنائیں گے, ہم بریانی کا ٹیسٹ چیک کر کے ساری زندگی بریانی میں جو ایکسپیریمنٹ کریں گے. اچھا, ہم لوگ اس میں سے نا اور بھی کچھ نکالتے ہیں باتیں. انڈین اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہے؟ انڈین اور ہماری سوچ میں, ہماری سوچ غلط جگہ پہ اٹکی ہے. مثلاً کہ سیاستدانوں کے پیچھے, فوج کے پیچھے, غلامی کے پیچھے, گھر کے مسائل کے پیچھے, شارٹ کٹ کے پیچھے. تو یہ جو ہے انسان, دیکھے 1947 میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جدا کر کے انڈیا سے اچھا ہوا؟ میں نہیں سمجھتا, میں بھی نہیں سمجھتا. یہ ایسا ہے کہ 2 بھائیوں کو جدا کیا گیا, اور جو ہے ایک بھائی کو جو ہے بریانی کرکٹ کے پیچھے لگایا, دوسرا بھائی جو ہے IT اور گاڑیاں بنا رہا ہے. دیکھیں سوچ, ہر ایک انسان کی سوچ, معاشرے کی سوچ جو ہے وہاں کے رہنے والوں سے. تو انڈین کی سوچ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے آگے جانا ہے, ہماری سوچ جو ہے گالیاں دینا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنی ہے, اور جو ہے پریزاد آیا ہے, ہم نے پریزاد دیکھنا ہے, دیٹس اٹ. پریزاد دیکھنا ہے, اور ہمیں کرکٹ بیچی جاتی ہے, ہمیں جنگ بیچی جاتی ہے, جنگ, ہاں, ہمیں لال قلعہ بیچا جاتا ہے, ہمیں جو ہے افغانستان بیچا جاتا ہے, ہمیں بہت کچھ بیچا جاتا ہے, اور اس کا بینیفیشری جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, اس کا بینیفیشری آپ نہیں ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی مولوی, کسی سیاستدان, کسی فوجی کے پیچھے لگنے کی بجائے, اگر آپ نے کسی کے پیچھے لگنا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. بالکل, اپنے آپ کو اپلفٹ کرو, پوری دنیا میں چھا جاؤ. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں گا, اور یہ پیغام ہے ان سارے پاکستانیوں کے لیے جو آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جو آج نکلے کہ ملک میں انقلاب لے آئیں گے. یاد رکھنا کہ اگر اس رات کو, جس رات کو رسول خدا نے ہجرت کی اور کفار نے قتل کرنا چاہتے تھے, اگر وہ اس رات ہجرت نہ کرتے, بالکل, اور کیا کہتے کہ میں لڑائی کر لوں گا کفار سے, تو کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. تو ہجرت کرو, پوری دنیا میں پھیل جاؤ, اور وہاں سے تبدیلی کا پیغام بنو. تو جناب ہمیں تبدیلی کا پیغام بننا ہے. مجھے $1 بلین کلب بنانا ہے. اس $1 بلین کے لیے اگر 1000 لوگ مل جائیں اور ہر ایک $1 ملین بنائے, تو شاید $1 بلین بن گیا نا, بن گیا. اور اس کے لیے 50 لوگوں سے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جناب. مجھے بڑے سلیکٹیو لوگ چاہیے, 50, جن کی میں مینٹرشپ کر سکوں, جن کو میں ٹائم دے سکوں, جنہیں بتا سکوں کہ ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں
یہ آنے والی دنیا جو ہے ان کے اوپر کھڑی ہونے جا رہی ہے. تو جناب آئے مل کے ڈیجیٹل ایسٹس بناتے ہیں اور دنیا پہ چھاتے ہیں. Right, Shahid? All right. Love you, man.